अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ आपका जाना माना पहचाना अशफाक इसहाक सत्ती। और अशफाक इसहाक सत्ती आज बहुत खुश होने के बजाय उदास है, क्योंकि हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, और ऊपर से बिजली की बंदिश, ऊपर से गैस की बंदिश, बिल्कुल। उसके बाद जब नहाने के लिए जाओ तो उबलता हुआ पानी। तो यानी कि रात में तारे मुझे नजर आए और तारे गिन गिन के मैंने रात गुजारी। तो ये मेरा अहवाल है और उम्मीद है कि कराची में ये ताउते की जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि कराची वाले फेस उन्होंने करते रहे हैं, और आज का दिन जो है, बल्कि गुज़िश्ता रात जो है वो सबकी बहुत मुश्किल गुजरी, दिन भी बहुत मुश्किल गुजरा। दिन भी बहुत मुश्किल था। कराची का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। कल तकरीबन 43 तो कराची का टेम्परेचर था, और जो फील आ रही थी वो जुगत पे कहते हैं ना, ऐसा लगता था कि पुट्ठा एसी लगाओ, ऐसी हीट आ रही थी। थोड़ी देर के लिए खिड़की खोलते तो ऐसा लगता था जैसे आपका मुंह जलने लग गया। तो सोचे वो तमाम तर लोग हमारे, वो तमाम तर मजदूर जो हैं, वो जो बाहर काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर आपने देखा आपके घर तो लाइट भी नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स लोड बहुत ज्यादा था। पानी जब गीजर भी चल रहा होता था ना अशफाक, तब भी इतना गर्म पानी मतलब नहीं गीजर आता शर्मा रहा था। मतलब जाहिर है कि गर्मियों में वैसे भी उसने चलना नहीं होता, लेकिन वो शर्मा रहा था जिस तरह का पानी वैसे नलके में आ रहा गीजर ने कहा मैं आपका था। ताबेदार। इसके अलावा आज का एक और बड़ा मसला ये है कि कल हम जनाब बात कर रहे थे कि ओहो हो कोरोना के आदाद शुमार कम हो गए, मुस्बत पॉलिसीज, लॉकडाउन पर अमल दरामद, जिसके नज़ारे हम ईद के दौरान करते रहे। कराची में जनाब जो मुस्बत केसेस हैं उनमें इजाफा हो गया है, और तनासुब बढ़ के 26% तक पहुंच गया। यानी कि हम बात कर रहे थे 7% की, 8% की, और कहाँ 26%। और कल गुज़िश्ता 24 घंटों में 135 अफराद जाम बहक हुए। ऐसा क्यों हो रहा है? कराची में ये केसेस दोबारा से क्यों बढ़े? कल मुर्तज़ा वहाब ने इस हवाले से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस में इजाफा, तनासुब 26% तक पहुंच गया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शरह में कमी ना आई तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल। शेख रशीद कहते हैं कि हुदैबिया केस शरीफ फैमिली की करप्शन का बड़ा सबूत है। रवां हफ्ते केस तैयार हो जाएगा। तलबा तैयार रहें, इस बार मुफ्त प्रमोशन नहीं, इम्तिहान देना होगा। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात पहले और 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात बाद में होंगे। कराची समेत सूबे सिंध में शदीद गर्मी, ज्यादा पानी पिएं, हल्के रंग और ढीले कपड़े पहने, घर से बाहर निकलें तो सर ढांप कर रखें, माहिरीन का मशवरा। सबसे पहले हम बात करेंगे बढ़ते हुए कोरोना केसेस के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली कल जब हम आपसे बात कर रहे थे, कल ऐसा लग रहा था कि केसेस बहुत कम है, लेकिन आज क्योंकि हमने देखा जो ईद पे जितने भी गेट टुगेदर्स हुए, जो आपने ईद की शॉपिंग की, उसके असरात जो हैं वो अब नजर आना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 135 अफराद जो हैं वो कोरोना की वजह से जाम बहक हुए हैं। और इस वक्त कराची में अगर सिचुएशन देखी जाए तो कराची में सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट होती जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव केसेस की जो शरह है वो तकरीबन 26% तक बढ़ गई है। जी बिल्कुल, यानी कि 100 में से जो 26 अफराद हैं वो कोरोना से मुतासर हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये समझने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कोरोना केसेस में जब इजाफा हुआ तो कराची के ज़िला बस्ती के 4 इलाकों में 30 मई तक अब माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। ज़िला बस्ती में शामिल गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ कराची एयरपोर्ट पर दोहा और दुबई से आने वाले 8 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, जिन्हें करंतना कर दिया गया है। बिल्कुल जी। और सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि केसेस की शरह में अगर कमी ना आई तो फिर उनको सख्त फैसले करना पड़ेंगे। टास्क फोर्स की शुरा की मुतफ़िका राय थी कि पाबंदियां खत्म करने का फैसला उजरत में किया गया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। 24 घंटे में कराची शहर में पॉजिटिव केसेस का तनासुब है वो बढ़ के 26% तक पहुंचा है। अगर नंबर्स में कमी नहीं आई तो फिर हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अगर ताजिर चाहते हैं, शहरी चाहते हैं कि हम चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ लेके जाएं, तो हमें मास्क पहनना होगा, SOPs को फॉलो करना होगा, और तीसरा अपने आप को वैक्सीनेट कराना होगा।
رپورٹ جس طرح سے کر رہے تھے کہ ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ علاقوں میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا، لیکن یہ آن پیپر تو لگ جاتا ہے لاک ڈاؤن، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کا حال وہی ہوتا ہے جو کمشنر کراچی کی ریٹ لسٹ کا ہوتا ہے، آن گراؤنڈ سچویشن آن گراؤنڈ سچویشن کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں، انڈس اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صبح بخیر آپ کو، اور یہ فرمائیے گا کہ ہم ایک دن بات کرتے ہیں کہ کیسز کم آ رہے ہیں، دوسرے دن ہم بات کرتے ہیں کہ جی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب جو صوبائی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 26% تک پہنچ گئی ہے، تو آپ کو وجہ کیا دکھائی دیتی ہے اس کی؟ دیکھیں وجہ تو وہی ہے جو کہ ہم لوگ رسپانسیبل ہیں، ہم سب شہری رسپانسیبل ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا ابھی تک اتنا 1.5 سال گزر چکے کے باوجود بھی ہم لوگ اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے نہیں آئے۔ ہم لوگ اسی طریقے سے جس طریقے سے کوئی بھی ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہا، اور یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم خود تیار نہ ہوں اور ہم خود فیصلہ نہ کریں، چاہے کسی قسم کا بھی لاک ڈاؤن کر لیں۔ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جی مائکرو لاک ڈاؤن اور یہ نوٹیفیکیشن آ گیا، اور گراؤنڈ ریالٹی واقعی وہی ہے، اور یہ صرف ملک کا یہی حال ہے۔ تو ہم لوگوں کو اگر یہ نہیں کرنا ہوگا تو پھر اس کے زیادہ سخت لاک ڈاؤن اور پھر وہ کرفیو کی سچویشن تک جانا پڑے گا۔ اگر نہیں ہے ابھی تو ایٹ لیسٹ آپ کی کچھ یہ چل رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے، لیکن اگر ایسے ہی حالات برے رہے، کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے نا، جو عید کی دنوں کا امپیکٹ ایک ہفتے بعد زیادہ نظر آتا ہے کہ وہ ایکچوئل کیا سچویشن۔ ہمارے حساب سے لاک ڈاؤن کو کوئی تقریباً 1 ہفتہ اور ہونا چاہیے تھا، چلے اب جو ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو سب کو اپنی رسپانسبلٹی کا ایس او پیز پہ عمل کرنا ہوگا، رسپانسبل سٹیزن کا کے طور پر پریزنٹ کرنا ہوگا، ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، تب جا کے یہ ہوگا۔ ویکسینیشن کے اوپر جو ہے نا، ویکسین اویلیبل ہے، ویکسین لگانا ہوگا، لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں سب بیکار باتیں ہیں۔ آپ کو کوئی بھی اگر کوئی وہ ہے اشکال ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، ڈاکٹر آپ کو تسلی سے دے گا اور وہ کہے گا، یہی کہے گا کہ آپ لگوائیں۔ باری صاحب ایگزیکٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ تو خیر ہر کوئی ایسی چیز جو کہ انسان کے لیے بہتر ہو، اس کے نہ کہ مخالفت بھی آتی ہے، کہ نہ کہ کانسپریسی اس حوالے سے کی جاتی ہے، لیکن ابھی جو ہم کیسز کے حوالے سے بات کریں، پہلے کیسز کے نمبر تھوڑے بہت کم آنا شروع ہوئے تو ہم لوگوں نے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا، بیکاز ہمیں لگا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کورونا کو شکست دے دی ہے۔ سو کیا ریزن تھی؟ کیا وہ مطلب ٹیسٹ کم ہو رہے تھے جس کی وجہ سے کیسز کم آ رہے تھے؟ اور آف کورس کیونکہ عید پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کافی کم شرح تھی اور جہاں بھک ہونے والے افراد کی تعداد بھی کم تھی، تو آف کورس مطلب عید والے دن کون جا کے اپنا ٹیسٹ کروائے گا یا کوئی چیز ایسی رپورٹ کرے گا؟ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ابھی جو ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوا تھا کہ ٹیسٹ کے نمبرز کو بڑھانا ہے، کیونکہ ٹیسٹ جب کم ہوئے تو آپ کی پازیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح ابھی 3-4 دن کے اوپر ایگریسولی کام ہو رہا ہے کہ ٹیسٹ کے نمبرز کو بڑھائیں، اور تھرسڈے کے پھر ریویو کیا جائے کہ یہ واقعی ایکچولی اتنا ہے یا ٹیسٹ کم ہونے کے انہی لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا تھا جو پازیٹیو تھے، کیونکہ جب جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی پازیٹیوٹی بڑھے گی۔ آپ ان کے کانٹیکٹ ٹریسنگ جب کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ ڈائلیوٹ جب ہوتا ہے تو آپ کا نمبرز کم ہوتے ہیں، تو تھرسڈے کو اس کا ریویو کرنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے ہم کو ایز صوبائی حکومت کو یہاں پر اگر نمبرز زیادہ ہیں تو کیا سخت ایکشن کرنے پڑیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ پازیٹیوٹی اتنی ہو جو کہ آج 26% نظر آ رہی ہے، اس سے کم ہو۔ خواہش تو یہی ہے اور کوشش پوری یہی ہے کہ ٹیسٹ کو اس کے اوپر ساتھ کافی کام بھی ہوا ہے کہ ٹیسٹ کے نمبرز کو بڑھایا جائے، کٹس اور زیادہ پرچیز کی گئی ہیں تاکہ یہ جو ہے نا ریئل پکچر ہو، پھر اسی حساب سے آپ ایکچولی اسی طریقے سے ہم لوگ اپنا لائن آف ایکشن ڈیسائیڈ کریں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اچھا ایک اور چیز، یہ جو آپ نے ذمہ داری کا کہا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ لفظ ہم سن رہے ہیں کورونا کی فرسٹ ویو سے، لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ عوام کی طرف سے نظر نہیں آ رہا، ایسا کیوں ہے؟ پہلے تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں ریشو کم تھا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہلاکتیں بھی بڑھنا شروع ہوئیں، ابھی بھی کافی لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور بڑی اذیتناک صورتحال کا ان کو سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لوگ یہ دیکھتے ہوئے بھی آخر ذمہ دار کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو جو ہمارے جن لوگوں کے گھروں پہ نہیں ہوا تو وہ تو سمجھتے ہیں ان کے لیے کہ وہ کوئی نہیں ہے، اور ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج نہیں کل ان کے گھر پہ بھی آئے گا۔ ہم جب یہ سوچیں گے نا کہ یہ ہم میں محفوظ ہوں تو سب محفوظ ہے، اور یہ سیلیبریشن کرنا کہ جی نمبرز کم ہو گئے، دیکھیں سیلیبریٹ اس وقت کریں گے جب اس ملک میں کوئی بھی کیس نہیں ہوگا۔ اگر ایک بھی کیس دنیا میں موجود ہے تو وہ پوٹینشیل ہے کہ اس کو اسپریڈ کر سکے،
تو جیسے آپ نے دیکھا تھا نیوزی لینڈ نے اس وقت سیلیبریٹ کیا تھا جب ایک کیس بھی نہیں تھا, اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ ہوا تو دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیا. اب ان کے پاس کوئی کیسز نہیں ہے, تو سیلیبریشن اسی وقت ہوگا جب ہمارے پاس کوئی نمبرز نہیں ہوں گے کہ جی اب کوئی پیشنٹ نہیں ہے. بالکل, آپ نے بالکل صحیح بات کی. سیلیبریٹ ہم واقعی تب کریں گے جب ایک کیس بھی پاکستان میں رپورٹ نہیں ہوگا, کوئی ایک بھی موت نہیں ہوگی کورونا کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا, جب بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بھی قسم کی لینینسی کی جاتی ہے, سو کیا آپ تمام تر ڈاکٹرز کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھا جب لاک ڈاؤن میں جب نرمی کی گئی, سو آپ لوگوں سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ سچویشن بہتر ہے, ہم لینینسی کر دیں, ہم لاک ڈاؤن میں نرمی کر دیں, کیونکہ آپ لوگ اس وقت زیادہ اچھی طریقے سے سچویشن کو جانتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جیسے کہا تھا, اور کیونکہ یہ جہاں پر جب ٹاسک فورس کی میٹنگ کے اندر ہمارا بھی جیسے یہی تھا کہ متفقات یہ تھا کہ جلدی ہو گیا ہے, لیکن ایک نیشنل لیول پہ ایک پورا ڈیسیشن ہوا ہے CCOC کے لیول کے اوپر, تو اسی کو فالو کیا گیا. وہاں پر بھی ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, ان سے ڈیفینیٹلی پوچھا گیا ہوگا, لیکن یہ ایک ملٹی سیکٹوریل چیز ہے نا, کیونکہ اس کے بعد ایک تو ہیلتھ کیئر سائڈ ہے, ایک اکنامی سائڈ ہے, تو یہ بیلنس رکھنا, وہ کیونکہ ڈاکٹرز تو آپ کو ایکسپرٹیز کر بتا سکتے ہیں, باقی جو چیزیں ہیں ملٹی سیکٹوریل وہ دوسرے لوگ اس کو کریں اور اس کو پھر وے کریں کہ کس طریقے سے ہوگا, اور پھر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں ہم کو کچھ تھوڑا سا جو زیادہ پلڑا جو ہے نا ڈاکٹرز کا دینا چاہیے. وہاں پر بھی ڈاکٹروں کی ایک ایکسپرٹس کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے NCOC لیول کے اوپر, اور ہر صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر ایک اپنا انپٹ دے رہا ہے. تو میرے خیال میں یہی ہے کہ ڈاکٹرز کی رائے کو مقدم رکھنا چاہیے. ڈاکٹرز کی رائے کو مقدم رکھنا چاہیے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر عبدالباری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ جو مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ سارے انفیکٹرز کو مینیج کون کرتا ہے؟ علاقہ SHO. یعنی کہ آپ کئی جگہ سے یہ اطلاعات آتی ہیں کہ دکاندار جو ہے وہ کچھ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس نذرانے کے عوض جو ہے وہ شٹر ڈاؤن اور شٹر اپ جو ہے وہ کاروبار چلتا رہتا ہے, جو کہ اس علاقے میں بڑے زور و شور سے جاری رہتا ہے. مطلب وہ کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں جہاں پر کاروبار آپ کو کھلا دکھائی دے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر معاملہ کچھ اور ہے, وہاں پہ عقیدت کا معاملہ کچھ اور ہے. خیر جی, کیونکہ ہم نے بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے حوالے سے بات کی. پچھلے سال تو ایسا ہوا کہ جو میٹرک کے جو طلباء تھے, وہ طلباء جو کہ 9 سے 10 میں جنہوں نے جانا تھا, تو 9 کے جو لاسٹ ایئر کے ایگزامس, اس کے بنا پر ان کو گریڈ دیے گئے, ان کو نمبرز دیے گئے, وہ پروموٹ بھی ہو گئے. لیکن اس بار آپ کو مفت کی پروموشن نہیں ملے گی, کیونکہ آف کورس پچھلے سال تو کوئی پیپر ہی نہیں ہوئے, تو کس بنا پہ آپ کو گریڈز ملیں گے یا نمبر ملیں گے؟ باقاعدہ آپ کو ایگزام دینا پڑے گا. البتہ پریکٹیکل کے 50% نمبر جو ہیں وہ تھیوری میں کارکردگی کے حساب سے آپ کو مل سکتے ہیں. جی. اچھا, بچے اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے ویسے تو ہمیں پڑھایا آن لائن, اب ذرا پیپر بھی ہم سے آن لائن ہے, گھر بیٹھے ہوئے, پر یہ پتہ نہیں بچے بھی ہمارے ہیں, آن لائن بھی کیا کچھ کر سکتے ہیں. آن لائن بھی اس کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے نمبروں میں غیر قانونی طور پر اضافہ وہ کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس معاملے پر محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ اس بار مفتہ نہیں ملے گا, اس بار آپ کو ارن کرنا پڑے گا, اس بار آپ کو نمبرز لینے پڑیں گے, تبھی آپ پروموٹ ہوں گے. ویسے ہمارے ٹائم پہ اللہ کا شکر ہے کہ کرونا نہیں تھا, لیکن یہ کہ سچویشن ہوتی اور چلتی رہتی تو بھائی. بالکل. اچھا جی, خیر اسلام آباد, پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان آزاد, جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزراء تعلیم کا اس بات پر اتفاق بھی ہو گیا کہ اس سال 9ویں اور 11ویں سمیت کسی بھی کلاس کو گزشتہ سال کی طرح بغیر امتحان لیے پروموٹ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ آف کورس پچھلے سال کوئی ایسا امتحان ہوا ہی نہیں ہے جن کی بیسس پہ آگے پروموٹ کر سکیں. سو 10ویں کے امتحانات جو ہیں وہ 19 جون اور 12ویں کے 6 جولائی, جبکہ 9ویں کے 20 جولائی اور 11ویں کے 5 اگست سے ہوں گے, یعنی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پہلے اور 9ویں اور 11ویں کے امتحانات بعد میں لیے جائیں گے. شہرام ترکئی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو کہ صوبائی وزیر تعلیم ہیں خیبر پختونخوا کے. السلام علیکم شہرام ترکئی صاحب. شہرام ترکئی صاحب فرمائیے گا کہ اس دفعہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ بغیر پروموشن نہیں بلکہ باقاعدہ امتحان دینا ہوگا, تو اس کے لیے طریقہ کار کیا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ صوبائی حکومتیں فیڈرل ہر کنسنسس ہے کہ بچوں سے امتحانات لیے جائیں, اور وہ کس طریقے سے لیے جائیں گے اوبیسلی وہ نیٹی گریٹی یا ڈیٹیلز تو ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں. ہماری ایک اور میٹنگ ہے جس پہ ابھی پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا, لیکن 15 جون تک تو ویسے بھی ایگزامز کو ڈیلے کیا گیا ہے. تو ہم پلان کر رہے ہیں کہ 15 کے بعد اگر سچویشن کرونا کی کنٹرول رہی تو ایگزامز ہم ضرور لیں گے انشاءاللہ. کیسے لیں گے, کس ٹائم پہ لیں گے, وہ فردر ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے. ایک آپشن آئی تھی کہ 10ویں اور 12ویں کی اگر ایگزام ہم لے لیں
اور 9th اور 11th کو کے لیے دوسرا آپشن ہم ڈھونڈ لیں تو اس پہ یا ان کے ایگزامز بعد میں لے لیں تو انڈر کنسیڈریشن ہے, مختلف آپشنز ہیں. اوبیسلی پروونشل گورنمنٹ ساری اس کو دیکھ رہی ہیں, لیکن یہ کلیئرٹی ہے سارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو, اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ان کے والدین کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایگزام آپ کو ضرور دینا پڑے گا اور ایگزام کے لیے تیاری کرنی پڑے گی اور پڑھنی, بلکہ میں کہوں گا کہ تیاری کر لیں اور کر چکے ہوں گے ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کہ ایگزامز ہونا ضروری ہے اور ایگزامز ہوں کے بات بالکل صحیح کی کہ ایگزامز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جو پیرنٹس ہیں اسکول کی فیسز تو ایک طرف, آن لائن کلاسز کی, پیرنٹس ٹیوشن کی فیس بھی دے رہے ہیں, چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کے ایگزامس ہوں, میٹرک ایگزامس ہوں یا پھر او لیولس یا اے لیولس کے ہوں. یہ بتائے گا کیونکہ اب 10ویں اور 12ویں کے امتحانات پہلے لیے جا رہے ہیں تو طلباء یہ جاننے چاہتے ہیں, ان کے پیرنٹس جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد کیسے کروائیں گے؟ تعداد کو دیکھ رہے ہیں اور دوسری بات اوبیسلی ایس او پیز تو ڈیفینیٹلی فالو ہوں گے. کرونا کی ویو کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے. ہماری دعا ہے اللہ کرے کہ یہ ختم ہو اور محفوظ رہے ہر بندہ. اوبیسلی ایس او پیز فالو ہوں گے, طریقہ کار ہو کیا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, وہ آلریڈی اس پہ ڈسکشنز چل رہی ہیں, مختلف آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے. تو جیسی کرونا کی سچویشن کلیئرٹی ہوگی, کیونکہ این سی او سی یہ ساری چیزیں این سی او سی کی سارے اس کے ڈیسیجنز کے ساتھ لنک کی گئی ہیں. اچھا, آپ نے کلیئرٹی کی بات کی سچویشن میں کرونا کی, تو اگر کرونا کی سچویشن خدا نخواستہ ٹھیک نہیں ہوتی تو کیا جو یہ امتحان ہے اس کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ امتحانات تو آلریڈی ہم نے اگر آپ دیکھ لیں تو 21 مئی کو سٹارٹ ہونے تھے, لیکن چونکہ ایگزام کووڈ کی سچویشن ہے تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا این سی او سی کی میٹنگ میں, اور سارے اس میں منسٹرز بھی تھے, اسد عمر صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے, کہ 15 جون تک اس کو فی الحال ملتوی کیا جائے, کیونکہ یہ ویو جو تیسری ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اور کافی اس وقت تو خیر بہت ہی الارمنگ سچویشن تھی. ابھی تو الحمدللہ کافی بہتری اللہ کے فضل سے آئی ہے, کافی لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤنس ہوئے ہیں, کچھ طریقہ کار بدلا گیا ہے, تو اس سے بہتری آئی ہے. 15 تک پہنچنے سے پہلے ابھی 1-2 میٹنگز اور بھی ہوں گی, سچویشن کا انالائز کر رہے ہیں. جیسی اگر بہتری آئے گی تو ایگزامز کے ڈیٹ ہم اناؤنس کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا, آئے گا کہ جو وزراء تعلیم کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, تو کچھ تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے بات بھی کی گئی, وہ بھی کچھ شیئر کیجیے گا. کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے میری میٹنگ ہوئی, اور ایوری ناؤ اینڈ دین خان صاحب سے میٹنگ ہوتی رہتی ہے, ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا فرنیچر کا تقریباً کوئی 10 سے 12 لاکھ بچوں کو ابھی ہم فرنیچر دینے جا رہے ہیں, جو کہ ٹینڈر ان پروسیس ہے. اس سے میں نے ان کو اپڈیٹ کیا, اور انشاءاللہ جیسی وہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا تب تک بجٹ ہوگا تو اس کو انوگریشن کے لیے ان کو میں نے دعوت دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے, یا اس کی جو اس میں ہم نے 1000 روم ای سی رومز بنائے ہیں کے جی کے لیے. وہ زبردست ایک اسمارٹ یا ایک بچوں کے عمر کے حساب سے بڑے زبردست رومز ہیں, اس کی انوگریشن ہوگی. آلریڈی وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ہلکا بستہ ایکٹ جو ہم نے پاس کیا ہے, جس میں ہم نے اسکول بیگ کا وزن ہم نے کم کیا ہے, تو اس کی باقاعدہ انوگریشن ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ اسکول کا کانسیپٹ جو خان صاحب کو, اور ان کی ایجوکیشن تو خیر ان کی ویسے بھی اور پارٹی کی پرائیورٹی ہے, اور انہوں نے ساری عمر ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ زیادہ توجہ دی ہے, پچھلی گورنمنٹ میں بھی, اس میں بھی اسپینڈنگ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں. تو اسمارٹ اسکول کا, اور ان کا خود بھی تھا کہ بچوں کو سرکاری اسکولوں میں آئی ٹی کی ایجوکیشن کو عام کیا جائے, اس کو اسٹرینتھن کیا جائے, اس میں لوگوں کو بچوں کو ٹیکنالوجی سے اکوپڈ کیا جائے, تو ان کی زیادہ اس پہ توجہ تھی. اور آلریڈی وہ ہم ان پروسیس میں انشاءاللہ اسمارٹ اسکول کا کانسیپٹ ہم لے کے اسکول کے والے سے بات کی, اور ساتھ میں ہلکا بستہ کی جو اسپیسیفکلی بڑی زبردست قسم کا بل بھی پاس کیا گیا خیبر پختونخوا میں, کہ بچے کے ویٹ سے 10 یا 15% جو ہے نا وہ آپ کے اسکول بیگ کا ویٹ ہونا چاہیے. بچے سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے, وزن اٹھا کے ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے, اور جو بستہ ہوتا ہے جتنا اس کا وزن ہوتا ہے میں اور آپ اٹھانے سے وہ قاصر ہوں گے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ اسی طریقے سے اور ابھی سے ان کی جو گروتھ ہے وہ اس سے اس پر امپیکٹ پڑتا ہے, ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. زندگی بھر کے لیے آپ کا پوسچر خراب کر سکتا ہے, یا پھر آپ کو کوئی زندگی بھر کے لیے کوئی بڑا مرض بھی دے سکتا ہے. تو بڑا اچھا ہوا کہ یہ ایکٹ آیا. خیر جی, آگے بڑھتے ہیں. ایک اور نہیں, آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز. جی اس وقت مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت جو ہے وہ 9th میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے طلباء کی کون سی ہوگی؟ میں نہیں بولوں گی, میں نہیں بتاؤں گی. نہیں گیس کریں نا پلیز. کیا وہ گلاسز لگاتے ہیں؟
اپنی میں آپ کی بات کری بیسکلی. نہیں یہ اب ایک شخصیت نہیں رہی, یہ 3-4 شخصیات ہو سکتی ہیں, اور ہو سکتا ہے جو ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں وہ بھی انہیں میں سے شامل ہیں. لیکن دیکھیے پیپر دینا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اشفاق یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ بہت سارے اسکولز کے اس وقت جو تعلیمی سال ہے, جو ہمارے ٹائم پہ 12-11 مہینے پہ محیط ہوتا تھا, اب وہ 15 سال کے لیے ہو گیا, 15 مہینے کے لیے معاف کیجیے ڈال دیا گیا ہے. اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اس حوالے سے کہتے ہیں کہ نواز شریف واپس نہیں آئے, شہباز شریف بھی چلے جاتے تو ان کو واپس لانا مشکل تھا. گو کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو وہ کلیئر تھا, عدالت کا بھی یہ کہنا تھا. پتہ نہیں ان کو کوئی انڈیکیشنز لگ رہی تھیں, اور ظاہر ہے کہ ایک ویلیو ہوتی ہے عید کے تہوار کی, تو انہوں نے کہا کہ عید پہ ہم نے نہیں جانے دینا, تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ کامیاب رہے. وزیر اعظم صاحب کے زیر صدارت اجلاس میں شیخ رشید نے شہباز شریف کے معاملے پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہباز شریف کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا. حدیبیہ کیس شریف فیملی کی کرپشن کا بڑا ثبوت ہے, اور رواں ہفتے حدیبیہ کیس تیار ہو جائے گا. حدیبیہ اس ہفتے میں تیار ہو جائے گا. 15 ملزموں میں سے آلریڈی مفرور ہیں. سو دس کیس از اے ویری ویری سیریس کیس اگینسٹ شہباز شریف اینڈ ہز فیملی. شہباز تو چاہتا کہ میں الیکشنوں میں ہی واپس آؤں, یہ ون ٹائم کی اپروول مل جائے. نواز شریف بھی فرسٹ ٹائم باہر کیا تھا, ان کو لائے گا کون؟ نواز شریف جو فیصلہ سپریم کورٹ ہوگا وہی ہوگا. اگر عمران خان آسان حکومت گزارنی چاہے تو یہ سارے جائیں, ٹک ٹک لگی رہے گی, ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے وہ پکا راگ نہیں گایا جائے گا جمہوریت کے خلاف, کوئی نہیں گائے گا. پکا راگ نہیں گایا جائے گا جمہوریت کے خلاف, کوئی نہیں گائے گا. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان ہی کہتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کے احتساب سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا یہ کہنا ہے کہ شاہی خاندان کا قانونی اور آئینی طریقے سے علاج جاری رہے گا. کیا کہنا تھا آپ کو, سنواتے ہیں. سبحانی کا جو قافلہ ہے گمنامی کے اندر میں ڈوبتا جا رہا ہے. جو گرنٹر ہے وہ بجائے اس کے کہ مریض کو واپس لائے, وہ خود مریض بن کے پاکستان سے فرار ہونے کے حربے استعمال کرتا رہا. اس خاندان نے ٹکٹ پہلے لی فیصل آباد میں, کسی کو چھٹی نہیں تھی, کیونکہ جو ملک کے مفاد کے فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں. اداروں کو متنازع بنا کے اپنے سیاسی مفادات کا حصول جو ہے وہ ان کی بنیادی ترجیح رہی ہے. یہ قوم دیکھ چکی ہے کہ غدار کا ٹائٹل حاصل کرنے والا کون سا خاندان تھا جس نے بغیر ویزوں کے گلابی پگڑیاں گھروں میں بلا کے مودی سے تبدیل کرائیں. حکومت اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہے اور اس شاہی خاندان کا قانون کی طاقت سے علاج معالجہ جاری رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ بھی چیلنج کر دیا ہے, اور اس سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. شہباز شریف نے حکومتی اقدامات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. بالکل جی, شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت کو ای سیل کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. غربت, بے روزگاری اور افراط زر آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. ای سی ایل میں سر نام ڈال دیا گیا ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد, اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو ای سی ایل کے علاوہ اور کوئی ان کو شاید کام ہے ہی نہیں. نہ کووڈ کا ان کو احساس ہے, نہ پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا احساس ہے. غربت, بے روزگاری اور انفلیشن آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. صرف ان کو ایک ہی غرض ہے کہ کس طرح میرے ای سی ایل پر ڈال, چھٹیاں بھی عید کی, اسی پہ انہوں نے پوری طرح. اور ایک بار پھر مولانا صاحب یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت مخالف تحریک کے لیے متحرک ہو گئے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے رابطہ بھی کر لیا ہے. دونوں رہنماؤں نے مئی کے اختتام پر پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس بلانے پر اتفاق بھی کیا ہے. بالکل جی, اور اس سے پہلے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل کی لسٹ میں آ گیا, اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. طلال صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ کہے گا کہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل اب کر لیا گیا, اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی درخواست میں ایسی کوئی سنجیدہ بیماری نہیں دی جس کے وجہ سے ہم کہیں کہ ہاں جی ان کو باہر جانے کی ضرورت ہے. کیا کامنٹ ہے اس پہ آپ کا؟ ایک تو شیخ رشید ان سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ جو حکومت ہے اس نے چھٹیوں میں فلسطین کے لیے تو کوئی اجلاس نہیں کیا. آپ نے کابینہ سے بھی منظوری لے لی, آپ نے نوٹیفکیشن جو ہے وہ ابھی صبح دفتر کھلے بعد میں, نوٹیفکیشن آپ نے پہلے ہی میڈیا کو دے دیا. آپ نے میڈیا کو پریس کانفرنس کے لیے دفتر کھلنے سے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہم نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا, اس کی پریس کانفرنس کرنی ہے.
यानी आपने ना कानून कोई देखा, ना कोई ज़ाब्ता देखा, कोई तरीक़ाकार ही कम अज़ कम पूरा कर लेते। सो जो हुकूमत इस तरह की हो, जिन्होंने ना कानून, ज़ाब्ता, तरीक़ाकार नहीं देखा, उन्हें हमारी मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से नज़र आएंगे, उन्हें हमारी दरख्वास्त कहाँ से नज़र आएगी। ये तो मियाँ नवाज शरीफ के केस में भी पूरी दुनिया कह रही थी, पूरे डॉक्टर्स कह रहे थे, ये उस वक्त भी हमारी बीमारी के ठट्ठे उड़ा रहे थे। और शहबाज साहब की बीमारी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो बाहर जाते हैं और वो जलावतनी में उनका इलाज शुरू हुआ था, सबको पता है। ये तो सिर्फ जानते बूझते हुए ये बात करनी, ये क्योंकि और बहाना कोई नहीं तो ये बहाना घड़ लिया। अच्छा, ये भी फरमाते हैं कि हुदैबिया केस जो है वो शरीफ फैमिली की करप्शन का बड़ा सबूत है और इस हफ्ते तैयार भी हो जाएगा, तो आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? हुदैबिया केस को कोई एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने नहीं हुए, 30 साल पुराना है। कई हुकूमतें गुजरी हैं, तकरीबन आधी दर्जन हुकूमतें गुजरी हैं। इसी तरह इसको तकरीबन आधी दर्जन अदालतों ने देखा है, आधी दर्जन से ज़ायद जज साहिबान ने इस पे अपनी फैसले दिए हैं। ये इनका अपना ही कोई देखने का अंदाज है। यानी वो मुकदमा जो 30 साल पुराना है, जिसको कोई आधी दर्जन हुकूमतें जिस पे कोशिश कर चुकी हैं, मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी और काफ लीग और उसके बाद अब PTI समेत, उससे 7 मुख्तलिफ अदालतों में जा चुका है। उस पे ये उसमें से कुछ क्या कहते हैं निकालना चाहते हैं भाई, क्योंकि अब वो मुकदमा जो आपने खुद बनाए थे, जो पिछले 30 माह पुराने भी नहीं है, आप तो उससे कुछ नहीं निकाल सके, क्योंकि था कुछ नहीं, है कुछ नहीं। होता तो आप हमें अकामे में सजा देते, होता तो फिर आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे सजा देते, होता तो फिर आप रात को दफ्तर खुला के रायविंड का घर गिराने की कोशिश करते, होता तो फिर आप ये जमानतें किस तरह हो जाती हैं। ये फैसला पड़ा है, मेहरबानी करके शेख साहब को भी इसकी कॉपी भेज दें। ये जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है, ये उनके मुंह बंद करने के लिए काफ़ी है, जिसमें लिखा है कि करप्शन और किकबैक एक धेला साबित नहीं हो सका शहबाज। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उन्होंने डिसाइड किया है कि इस महीने PDM का एक अहम इजलास भी होगा। एजेंडा क्या होगा इस इजलास का? PDM का 1 पॉइंट एजेंडा है, ये हुकूमत मजीद ना पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है ना गरीब आदमी। सो इस बात पे तमाम जमातों को किसी भी लाहे अमल पर इकट्ठा होना होगा। पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद PDM है, अपोजिशन की जमातें हैं, हुकूमत नहीं है। हुकूमत उनके लिए ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत एक जनाजा है, वो किसी वक्त भी पढ़ाया जाए, लोग चाहते हैं कि ये चली जाए। सो ये जल्द अज जाना पाकिस्तान के भी मुफाद में है, क्योंकि ना मईशत चल रही है, ना फॉरेन अफेयर्स में, कहीं कश्मीर बिकता है, कहीं गरीब की रोटी छिनती है। सो ये PDM का एजेंडा, यही अवामी एजेंडा है, इसको पाकिस्तान के लोग PDM की तरफ देख रहे हैं। उम्मीद है कि जमातें मैच्योरली बिहेव करके अवाम की तर्जमान बनेंगी। ठीक है, तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है कि काफ़ी सारे अहम मामलात पर उनसे गुफ्तगू हुई। और आपके पास ब्रेकिंग न्यूज़ है? बिल्कुल जी, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ की अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त पर समात, ऑफिस एतराज़ ख़त्म करते हुए दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी। अदालत की ऑफिस हाई कोर्ट को दरख्वास्त समात के लिए लगाने की हिदायत। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे ले लेते हैं। आबिद खान, बताइएगा इससे मुतालिक। बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने आज जो है वो शहबाज शरीफ को हवाले से दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें शहबाज शरीफ ने ये सजा की थी कि अदालती अहकाम का हुक्म दिया जाए और फौरी तौर पर उन्हें मुल्क से बाहर जाने की। इस पर जो है वो हाफिज हाईकोर्ट किया था। अदालत ने आज ये एतराज खत्म कर समाअत करार दी थी और हाईकोर्ट ऑफिस को ये हुक्म दिया है कि इस दरख्वास्त को समाअत के लिए बाकायदा लगाया जाए। आजम नजीर शहबाज शरीफ के वकील थे, उनको ये कहना था कि अदालत ने शहबाज शरीफ और नैब को सुनने के बाद जो है उनको बाहर जाने की इजाजत की इलाज के लिए, मगर हुकूमती इदारों ने दानस्ता अदालती कोरोना पॉलिसी के तहत जो है वो सब अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती, लिहाजा अदालत अमल दरामद के हवाले से दरख्वास्त से काबिल समाअत करा दे और हुक्म दे कि उस अमल किया जाए।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد خان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ جو آفس ہائی کورٹ ہے اس کو درخواست قابل سماعت ہونے کے حوالے سے کہہ دیا گیا ہے اور فریقین کو سن کر جانے کی اجازت دی گئی تھی شہباز شریف صاحب کو. یہ وکیل کا موقف تھا. بہرحال ابھی اس پہ فردر بھی ڈسکشن ہوگا. تو ایک جانب حکومت یہ جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس معاملے پر توہین عدالت کے کیس کی سماعت چل رہی ہے. تو اوور آل اس سچویشن پہ ہم فردر بھی بات کریں گے. بالکل جی، مزید بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. باخبر سویرا میں ایک بار پھر آپ کو خیر مقدم اور براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر شاہد خاقان عباسی صاحب گفتگو کر رہے ہیں. الزام نہیں لگاتے لیکن انصاف کے دورے معیار بھی نہیں ہو سکتے. یہ کیس چل رہے ہیں اسی عدالت میں. اس کیس کے اندر ہم پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، پیسے بنانے کا الزام نہیں ہے. ہر شخص نے جیل بھی کاٹی ہے. حسن اقبال صاحب بھی یہاں آتے ہیں، شہباز صاحب بھی آتے رہے ہیں، میاں صاحب بھی آتے رہے ہیں. کوئی کرپشن کے الزام نہیں ہے لیکن سب جیلیں کاٹ چکے ہیں. اس حکومت کے ہزاروں ارب کھا چکے ہیں، آج تک کوئی آدمی جیل نہیں گیا. تو اگر انصاف کا نظام ہوتا تو یہ وزیر، یہ اسپیشل اسسٹنٹ، پہلے ان کو جیل میں ڈالتے نا، آپ ان پر نیب کے مقدمے بناتے نا، اس کے بعد پتہ چلتا کہ ملک میں انصاف کا نظام ہے. تو یہ نظام نہیں چلیں گے. یہ چوری کو چھپانا، مجرمان کو بچانے والا معاملہ نہیں چلے گا. یہ انشاءاللہ جواب ان لوگوں کو دینا ہوگا اور جواب جلد دینا ہوگا. کوئی سوال؟ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ رنگ روڈ کا شور پڑا ہوا ہے. پچھلا روز نیب ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے اور اس میں کہتی ہے کہ نیب کا ادارہ آزادانہ کام کرے، اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. ابھی انکوائری شروع نہیں ہوئی، انکوائری سے پہلے چیئرمین نیب جو ہے بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے. دوسری جانب جو آپ کے کیانی صاحب ہیں، عامر کیانی صاحب، ان کے اوپر کرپشن کے ساتھ ہے، انکوائری کا ڈھونگ رچائے گا، ساتھ ہی بند کر دیا. کیا نیب پی ٹی آئی کا ادارہ بن چکا ہے؟ پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے. وزیر ہر روز پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم کام کر رہے، ہم فلانے کو گرفتار کر رہے. میرا سوال پہلے دن سے یہ ہے، یہ وزیر جو پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، یہ بتائیں ان کا نیب سے تعلق کیا ہے؟ جو نیب الٹا سیدھا کیس بناتی ہے یہ اس کے مالک بن جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے ہر روز. اور یہ وزیر وہ ہے، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، یہ جب حکومت گئی، یہ پہلی رات کے پہلے جہاز میں اس ملک سے بھاگیں گے. یہ اسپیشل اسسٹنٹ وہ لوگ ہیں، کوئی تعلق اس ملک سے نہیں ہے. یہ سب پیسے بنانے یہاں پر آئے ہیں، ان کے نام آپ کو نظر آئیں گے. کوئی شخص وزیر اعظم کے دفتر میں ایسا نہیں ہے جو آج پیسے نہیں بنا رہا. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ہر قسم کے سکینڈل میں ملوث نہیں ہے. ارب ہار بے بنائے گئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نیب کے چیئرمین کو نظر نہیں آتا لیکن نیب کے چیئرمین کو بھی ایک دن جواب دینا ہوگا. اور جناب مہربانی. شاہد خاقان عباسی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نیب کے چیئرمین کو بھی ایک دن جواب دینا ہوگا. ان کی گفتگو اب سے تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی اور اب ہم ذرا بات کرنے جا رہے ہیں ایک نہایت ہی اہم ایشو کے حوالے سے، اور وہ ہے بجٹ کا. بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں 15 سے 20% اضافے کی تجویز سامنے آئی ہے. ہماری تنخواہوں میں؟ نہیں، ہماری نہیں، اچھا، سرکاری ملازمین کی. ہم اپنی شکل لے کے ایسے ہی بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. تو جناب آئی ایم ایف نے آئندہ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی اجازت دے دی ہے اور اضافے کی تجویز کی مخالفت نہیں کر رہا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں عبوری ریلیف کی مد میں اضافے اور پینشن کے لیے بنیادی تنخواہ کو 25 سال کی مدت ملازمت تک منجمد کیے جانے سمیت دیگر تجاویز کا جائزہ لینا شروع کر دیا گیا ہے. بالکل جی، مختلف وزارتوں، ڈویژنز، محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں میں بڑے پیمانے پر پائے جانے والے فرق کو دور کرنے اور پھر اصلاحات بھی زیر غور ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تفریق کم کرنے کے فارمولے کی بنیاد پر کیا جائے گا. اور جن اداروں اور محکموں کے ملازمین کی تنخواہیں اور مراد پہلے سے بہت زیادہ ہیں، اس لحاظ سے ان کی تنخواہوں میں کم اضافہ کیا جائے گا. کمی نہیں کی جائے گی، مطلب اگر پہلے سے بہت زیادہ ہیں تو کمی کر دیں اس میں تھوڑی سی. نہیں دیکھیں گے، کم اضافہ کم ہوگا. اضافہ کم ہوگا لیکن کم ہوگا. تو عابد فلیری صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے یہ رکن ہیں.
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब। जी वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फरमाइएगा ज़रा, ये जो हुकूमत की जानिब से अब ये सोचा जा रहा है कि गौर किया जा रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है? अस खुद हुकूमत ये चाहती है कि जी ये इजाफा किया जाए, या कोई सियासी या अवामी दबाव है? नहीं, देखिए पिछले साल आपको मालूम है कि तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा जो है वो नहीं किया जा सका। एक जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस या जो इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट होता है, वो हुकूमत कोशिश कर रही होती है कि सालाना की बेसिस पे उसको एडजस्ट किया जा सके। इस वक्त अगर हम इन्फ्लेशन को देखते हैं तो ना सिर्फ इन्फ्लेशन जो है वो सरकारी मुलाजमीन को और तमाम मुलाजमीन को, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को तंग कर रही है, बल्कि जो एक कॉस्ट जो परचेजिंग पावर इरोड हुई है कोविड की वजह से पिछले साल, वो भी उसने भी डेंट पहुंचाया है लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पे। लास्ट ईयर चूँकि जब बजट बन रहा था उस वक्त कोविड का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा अनफोल्ड नहीं हुआ था। उस वक्त IMF के साथ ये निगोशिएट नहीं हो सका कि तनख्वाहें जो हैं उनमें इजाफा किया जा सके, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने पूरी कोशिश की और इसको एक पॉइंट बनाया कि चूँकि कोविड ने लोगों की ज़िंदगियाँ जो है उनको मुतासर किया है, जो इन्फ्लेशन है उसने मुतासर किया है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पे कमी आई है, लिहाजा ये इजाफा जो है ये नागुज़ीर है और IMF ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। बिल्कुल, यही बात मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि IMF ने भी तनख्वाहों में इजाफे की बिल्कुल मुखालिफत नहीं की, तो क्या इसके पीछे जो सबसे बड़ी और शायद जो वाहिद रीज़न है वो लोगों ने जो सफ़र किया है कोविड की वजह से वो है? जी, वो भी एक वजह है कि जब आपने देखा कि मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आई उन्होंने बताया है लोगों की जॉब्स जो है पूरी दुनिया में ले ऑफ हुए हैं, पूरी दुनिया में एक इकनॉमिक रिसेशन आया। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कि कदरे महफूज रहा जिस तरह के मुआशी झटके दुनिया में लगे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद भी मुतासर हुई, यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ी, और इन तमाम फैक्टर्स को काउंट इन करते हुए हुकूमत की कोशिश है कि 15 से 20% जो है वो एक रिलीफ दिया जाए, और उसमें वो लोग जो कि पहले से यानी थोड़ी सी इक्वालिटी लाने के लिए, बजाय इसके कि जिन लोगों की तनख्वाह ज़्यादा है अगर उनको 20% इजाफा दिया जाता है तो वो और ज़्यादा उसमें आ जाएगा। तो वो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जा रही है कि जिनकी तनख्वाहें पहले से कम है उनका इजाफा ज़्यादा हो, और जो ऑलरेडी ज़्यादा सैलरीज ले रहे हैं उनको ग्रेजुअली अक्रॉस द बोर्ड एक परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कोरोना का कोविड-19 का हम तस्करा कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उसमें हमने ये भी देखा कि कई लोग प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपनी नौकरियों से महरूम हुए, क्योंकि जाहिर है कि फाइनेंशियल एक क्रंच था। तो उसमें तो इसके साथ साथ ये जो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ये इस सिलसिले में क्या कर रही है कि चलें ठीक है आप सैलरीज में इजाफा करें, अच्छी बात है, लेकिन जॉब क्रिएशंस के हवाले से कोई गौर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, 2-3 सेक्टर्स हैं जो कि फ़िलहाल आइडेंटिफाई किए गए हैं यहाँ पे कि अगले साल आप देखेंगे हुकूमत का बड़ा फोकस होगा जॉब क्रिएशन के हवाले से। पहला सेक्टर जो है वो तो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में ना सिर्फ आपकी रूरल एम्प्लॉयमेंट वहाँ से जनरेट होती है, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जॉब अब्जॉर्प्शन वहीं पे है, तो हुकूमत जो है वो एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल पैकेजेस दे रही है, और उन्हीं पैकेज का नतीजा है कि इस दफ़ा पंजाब में एक रिकॉर्ड गंदम जो है उसकी पैदावार हुई, और आप देखेंगे कि आने वाली जो फसलें हैं उनके लिए भी किसान कार्ड का इजरा किया जा रहा है, डायरेक्ट टारगेटेड सब्सिडीज़ जो है फूड पे उनका इजरा किया जा रहा है, ताकि एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री रहे और लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सकें। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको कि हुकूमत फोकस कर रही होगी, जिसमें स्पेशली जो लो कास्ट हाउसिंग स्कीम है और मॉर्गेज आपने देखा कि उनको आसान बनाया जा रहा है, ताकि अगेन ये वो सेक्टर है यहाँ पे कि आपकी जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो मैक्सिमम अब्जॉर्ब होती है, और उसके अलावा जो सोशल प्रोटेक्शन है उस पर बड़ी तवज्जो दी जा रही है कि वो लोग जो कि अपनी प्राइवेट सेक्टर में जॉब खो बैठे हैं कोविड की वजह से, या वो लोग जो कि किसी वजह से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे इस एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, उनको बगैर कितारों में खड़ा किए उनके घरों तक डायरेक्ट जो है कैश ट्रांसफर वो किया जाए। लेकिन बहुत बेहतरीन इक़दाम होगा हुकूमत की जानिब से। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब मौजूद थे यहाँ पर, और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। ऑब्वियसली जाहिर है कि सोचा जा रहा है, और इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल 25 अरकान की इसके हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी हैं, तो उसमें काम ही यही है कि सोचा जाए कि किस तरीके से ओवरऑल इकॉनमी
اور جو سرکاری ملازمین کی جو ایک حالت ظاہر ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. نہ صرف سرکاری ملازمین لیکن میرے خیال سے یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو ملازمین ہیں ان کے لیے بھی بہتری پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہاں پہ جاب کریشن جیسے بھی آپ نے بات بھی کی تو اس اپرچونٹی کو بھی انہانس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. نئی پینٹین 2-in-1 کا بڑا ساشی جس میں ہے شیمپو چاولوں کے پانی کے ساتھ اور نرشنگ کنڈیشنر جو ڈرائی بالوں کو موئسچرائز کرے اور گرنے سے بچائے. نیا 2-in-1 اب بڑے ساشی میں بھی. ڈی ایچ اے ملتان میں ہے ریزیڈینشل اور کمرشل سیکٹرز میں انویسٹمنٹ اور 9 اور 12 مرلے کے محدود ولاز خریدنے کا بھی شاندار موقع. ایک پرتحفظ اور بے مثال گیٹڈ کمیونٹی. ڈی ایچ اے ملتان. اتنا گہرا داغ, ڈونٹ وری, وہ سب رائٹ کر دے گا. وہ ڈوٹی کو اور رائٹ کر دے گا. یار یہ کون ہے جو سب رائٹ کر دے گا؟ وہی جو بلو کو بلو اور وائٹ کو وائٹ کر دے گا. لیکن کون؟ برائٹ سب رائٹ کر دے گا. بالکل, زدی سے زدی داغ بھی فائٹ کر دے گا. داغ لیفٹ پہ تھا نا, رائٹ سے رائٹ کر دیا. محبتوں کا شہر گجرانوالہ, جہاں ایک ماڈرن اور اسٹیٹ آف دی آرٹ زندگی گزارنے کے لیے پیش ہے گجرانوالہ کی تاریخ کا سب سے جدید پروجیکٹ ڈی ایچ اے گجرانوالہ, جس میں موجود ہیں ایک بہترین لائف سٹائل کی تمام تر سہولیات, ماڈرن اپارٹمنٹس, 5 اور 10 مرلہ ولاز اور 2 جدید طرز کے سیکٹرز کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 4 مرلہ, 8 مرلہ اور 1 کنال کے کمرشل پلاٹس, تمام تر کاروباری منصوبوں کے لیے, شاپنگ مال, ماڈرن ایجوکیشن سینٹر, ریکریشن سینٹر, اسپورٹس فیسلٹیز اور ARY کے اشتراک سے تعمیر کیا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ لگون. ڈی ایچ اے کی ضمانت اور اعتماد کے ساتھ آنے والے کل کی روشن پہچان. ڈی ایچ اے گجرانوالہ. چل گئی. لے آئے لیمن میکس بار, اس کی 1000 لیمو کی طوفانی طاقت جلی جمی چکنائی کاٹے آسانی سے. لیمن میکس بار, آپ کی طرح کام نکھر آئے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کل آپ نے دیکھا کراچی میں بہت زیادہ گرمی تھی. کل کراچی کا درجہ حرارت 43 پہ گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے 43 تو کچھ بھی نہیں, یہ تو 43,000 جو ہے نا وہ ڈگری جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے, کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی. ایون کہ جیسے ہم لوگ شو کے آغاز میں بات کر رہے تھے, بخارات میں تبدیل ہونے کے بعد, کیونکہ 45,000 ڈگریز پہ ایویپوریٹ ہونے والے تھے, ایویپوریٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر اپنی شکل میں بحال ہو کے آپ کے سامنے آج براجمان ہے. لیکن گرمی نے کوئی کسر ہماری نہیں چھوڑی, اور ظاہر ہے کہ جو دیگر لوگ بھی ہیں وہ اس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں. تو آج کا موسم کیسا ہے یہ کون بتائے؟ بالکل جی, آج کا موسم جانیں گے. ہنا دیدار ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہنا یہ بتائے گا کہ آج کا موسم کراچی میں کیسا ہے, اور اس وقت تو آپ باہر بھی موجود ہے, بتائیے گا کس جگہ پہ موجود ہے, کیا کہہ رہی ہیں آج کی ہوائیں؟ مدیحہ پوچھے مت, جس مشکل سے میں نے یہ شیڈو ڈھونڈا ہے کہ کراچی میں تو اتنی آب و تاب کے ساتھ جو سورج چمک رہا ہے کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. کراچی والوں کا برا حال ہے گرمی سے, خوب پسینے تو کہوں گی کہ آج کافی چھوٹ رہی, کیونکہ کافی ہاٹ اینڈ ڈرائی کنڈیشن تھی لاسٹ ڈیز ہم نے دیکھا. تو محکمہ موسمیات تو صرف یہی کہے جا رہے تھے کہ گرم موسم رہے گا, شدید گرم موسم رہے گا. اور اگر آج کے منیمم ٹیمپریچر کا بتاؤں تو مدیحہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ, آپ سوچیں سٹارٹ ہی 33 ڈگری سینٹی گریڈ سے ہوا ہے, تو ہم آگے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ہے تیری منزل کہاں ہے لالہ صحرائی, تو اس کا آگے ٹاپ پوائنٹ کیا بتایا گیا ہے؟ 40 42 44 کتنا؟ بالکل, آج بھی 41 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان درجہ حرارت میکسیمم ریکارڈ کرنے کے امکان ہے. لیکن خوشخبری سنانی چاہیے کراچی والوں کو, کیونکہ کراچی والے یقیناً یہی سننا چاہیں گے کہ بھائی موسم کب بہتر ہوگا, کب سمندری ہوائیں بحال ہونا شروع ہوں گی. تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل سے بلکہ آج شام سے انشاءاللہ سمندری ہوائیں بحال ہوں گی اور موسم بہتر ہوتا جائے گا, موسم خوشگوار ہوگا, ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی, کراچی کے شہری جو ہے وہ سکون سے اللہ آپ کی زبان مبارک کرے, کیونکہ ہنا ہوائیں کل بھی چل رہی تھی لیکن وہ ہوائیں وہ ٹھنڈی کسی بھی اینگل سے نہیں تھی, وہ اس قدر گرم تھی کہ ہمارے گھر کے در و دیوار جو ہیں وہ اس سے گرم ہو گئے. خیر بہت شکریہ جی, ہنا دیدار ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود تھے. باقی
آج کے موسم میں باہر نکل کے رپورٹنگ کرنا مشکل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کئی تجاویز بھی دی گئی ہیں، گھر سے باہر نکلیں، سر ڈھانپ کے نکلیں، اور باقی جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ چیزیں فالو کریں. اسٹے ہائیڈریٹڈ. ایگزیکٹلی یہ ہم بڑی بات کریں کیا پئیں، کتنا پئیں، کس وقت پئیں اور کب کیا نہ کھائیں. پئیں، ایگزیکٹلی. کیا کھائیں. اور یہ بھی نہیں کرنا نا کہ مطلب ہم مرغن غذائیں کھائیں اور اس کی وجہ سے ہمیں اور پرابلم ہو، کیونکہ آف کورس گرمی ہے. تو ڈاکٹر عریشہ جو ہیں ڈائٹیشین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عریشہ، ویلکم ٹو باخبر سویرا. عریشہ بہت زیادہ گرمی ہے اور گرمی میں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بس کسی بھی قسم کا مشروب سامنے آ جائے، چاہے وہ فریزی ڈرنک ہو، شربت ہو یا ٹھنڈا پانی ہو، بس پیے جائیں. بالکل. ویسے اصل میں پینا کیا چاہیے؟ اصل میں بیسکلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پانی ہے. اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. تو پانی کا استعمال 8 سے 10 گلاس تک اپنا بالکل نارملی رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسری مشروباتوں کا استعمال کرنا چاہیے، اس میں دودھ، دہی، ایسی ہیلدی چیزوں کا، یا پھر فروٹس کا استعمال کریں. ان کا واٹر کنٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے. سیلڈس لیں. نہ کہ ہماری طرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کولڈ ڈرنکس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جو کہ اور زیادہ آپ کو ڈی ہائیڈریٹ. ایون ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم چائے کا استعمال، کافی کا استعمال، ان چیزوں کا استعمال کر کے بولتے ہیں کہ یہ ایک لکوڈ، یہ چائے ہے تو یہ بھی اینٹی ڈائریٹک ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کپ نہیں ہے. اوکے. اچھا ایک میں اشفاق احمد سوال پوچھوں، جیسے بھی آپ نے فریزی ڈرنکس کے حوالے سے بات کی، جب ہم بہت زیادہ گرمی سے ایک دم گھر میں بھی انٹر ہوتے ہیں یا ہم باہر بھی نکلے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کسی بھی شاپ سے رک کے پانی کی بوٹلز ہم کم ہی خریدتے ہیں، لیکن وہ کوئی ٹھنڈی فریزی ڈرنک جو ہے نا وہ ہم پی لیں. سو اتنی گرمی میں جو ہماری باڈی کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، ہم ایسی کوئی فریزی ڈرنک لیں جس میں آلریڈی کافی زیادہ گیسز موجود ہوں، یہ ہمارے ہارٹ پہ کتنا پریشر ڈالتے ہیں؟ کیونکہ آلریڈی ہمیں ہیٹ اسٹروک ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور ہیٹ اسٹروک سے بچ گئے تو اس سے بھی کوئی اسٹروک ہو سکتا ہے. بیسکلی ہمارا یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے پانی کا استعمال، ٹھنڈے پانی کا استعمال یا پھر فریزی ڈرنکس کا استعمال کریں تاکہ وہ ہمیں ہائیڈریٹ کرے. بٹ بیسکلی ہماری باڈی کے اندر ہمارے الیکٹرولائٹ امبیلنسز کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، جو کہ ویسے ہی بہت ایکسٹریم سویٹنگ کی وجہ سے ہوئے ہوتے ہیں. تو اتنا زیادہ مشروبات کا استعمال کرنا، اسپیشلی ایسے مشروباتوں کا استعمال کرنا جو کہ نارملی بھی نقصان دہ. جو نارملی بھی نقصان ایک اور چیز جو جیسے ایسے موسم میں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ دست اور اسہال کی صورت میں یا وامٹنگ آپ کو ہو رہی ہے تو اس صورت میں آپ کو کرنا چاہیے ORS کا. تو ایسے اس وقت کر سکتے ہیں ORS پیا جا سکتا ہے؟ ORS اگر جی الیکٹرولائٹ کے امبیلنس میں اگر ڈی ہائیڈریشن، دیکھیں ڈی ہائیڈریشن کی سب سے پہلی جو ایک سمٹم ہوتے ہیں ہوتا ہے سر میں درد ہونا، ڈیزینس ہونا اور فٹیگ ہونا، کنفیوژن ہونا. تو ایسے اسٹیٹ میں بہت اچھا ہے کہ اپنے ساتھ ORS کا استعمال رکھیں. اور جنرلی یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پانی میں تھوڑا سا نمک، تھوڑا سا چینی گھول کے اگر ہم پی لیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا سبسٹیٹیوٹ ہے. ایک جو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پانی میں لیمو ملا کے وہ پی لیتے ہیں. از اٹ گڈ؟ اٹ از گڈ. چلیں میں نے نام نہیں لیا تھا، میں ایسا کرتا ہوں. Now that is نہیں، اگر obviously ہمارے کچھ کانسیپٹ ہے کہ ویٹ لاس کے لیے کیا جاتا ہے تو اٹس a myth، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یا بٹ اگر ہم ایک سبسٹیٹیوٹ اس طرح پیا نہیں جاتا ایگزیکٹلی ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے. کھانے میں ہم کن کن چیزوں کا خیال رکھیں جس سے ہماری طبیعت اپسٹ ہو؟ کیونکہ آلریڈی ہماری جو باڈی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ویسے ہی باڈی میں کل سے پین ہے، پاؤں جل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے سے ہلکان ہے، ڈرین ہے بالکل، ہاتھ پاؤں ایگزیکٹلی نا جیسے آگ نکل رہی ہو. تو ہم ایسی کیا چیز کھا سکتے ہیں اور جو ہمیں کھانی چاہیے، اور ایسی کون سی چیزیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے؟ بیسکلی دیکھیں جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اس میں ساری بیکری کی چیزیں جن میں بہت زیادہ نمک کا کانٹینٹ ہوتا ہے، سوڈیم کا کانٹینٹ ہوتا ہے، سوڈا، کیونکہ وہ آپ کی تھرس بھی بڑھاتا ہے. تو جتنا آپ کو نمک آپ کی باڈی میں جائے گا اتنا زیادہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی. تو جتنی بھی بیکری کی چیزیں ہیں کیونکہ وہ آئلی بھی ہوتی ہیں، ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے جو آپ کو گیسٹرک ریفلکسز دیتے ہیں. اس سے اچھا ہے کہ فروٹس کا استعمال کریں جو نیچرلی چیزیں ہوتی ہیں، جو موسمی فروٹ جیسے بھی تربوز ہے، خربوزہ ہے، ان کا واٹر کنٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ ویسے بھی اچھے لگتے ہیں، بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم ایک کوئی میل اسکپ کر کے ہم تربوزہ یا خربوزہ میل اسکپ نہ بھی کرے، جو ہمارا اسنیکنگ کا ٹائم ہوتا ہے جو ہم 11 سے 12 بجے نارملی چائے کا استعمال کرتے ہیں جو کہ اور ہماری تھرس کو بڑھاتا ہے. تو اس کی جگہ ایسی سچویشن میں بیکری کی چیزوں کی جگہ ہم لوگ اس میں فروٹس کا استعمال کریں. اچھا، وہ ویسے بھی وہ چیزیں آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے. وہ چیزیں تو ویسے بھی اوائڈ کرنی چاہیے. ویسے تو ظاہر ہے کہ سبھی سے متاثر ہو سکتے ہیں ہیٹ ویو سے اور جو سچویشن ہے، لیکن ایسی سچویشن میں جو بچے اور جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم ظاہر ہے کہ ویسے ہی لو ہے، تو وہ ان کو کیسے ہم بچایا جا سکتے ہیں؟ کیونکہ بچوں کو پانی پلانا بہت مشکل کام ہے، بزرگوں کو مجبور کرنا بہت مشکل کام ہے. کیا کریں؟ بزرگوں کی چائے بہت مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اور مسئلے ہوتے ہیں. اس کے لیے دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کیونکہ آج کل تو لاک ڈاؤن بھی ہوا ہوا ہے، بچوں کا اسکول جانا نہیں ہو رہا، تو پھر میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ جو ایک
प्रॉपर जो सबसे एक्सट्रीम टाइम होता है 11 से 4 बजे के दरमियान, उस टाइम बच्चे और बूढ़े घर पे रहें और अगर आप कहीं बाहर हैं तो छाँव पे रहें। उसके अलावा आजकल तो एक्सट्रीम छाँव है ही टाइम नहीं, 7 बजे तक तो एक्सट्रीम टाइम एग्जैक्टली, तो बेटर है कि आप घर पे रहें। अच्छा, उसके अलावा जो खाने पीने में इस्तेमाल करना है, बच्चों को पॉप्सिकल्स बहुत पसंद होते हैं, तो बेटर है एग्जैक्टली आप घर पे बनाते हैं, आपने जूस बनाया, फाल से बना दिया या फिर आपने किसी भी ऑरेंज जूस, तो इस तरह से थोड़ा प्ले बच्चे के साथ ये बहुत ज़्यादा जरूरी। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर ईशा हमारे साथ मौजूद थी। फालसे की टिप, क्योंकि आजकल आप कहीं भी जा रहे हैं तो अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर आपके घर आए भी, हाँ थैंक यू सो मच, आपके घर कोई आए भी तो बचाइए कि आप उसको फ्रीजी ड्रिंक सर्व करें। आपके पास फालसे का शरबत मौजूद है, आपके पास तरबूज है, जैसे कि वो कह रही थी आप बना सकती हैं बच्चों के लिए, गेस्ट के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। जी जनाब, 10 बज चुके हैं और एक बार फिर अगली इनिंग्स में आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और जाहिर है कि सुबह का वक्त है और एक और अहम तरीन मसला जो हमने डिस्कस करना है वो है मसला फ़लस्तीन, जहाँ पर इसराइल की जारियत जारी है, मुसलसल जारी है। और आलमी बरादरी का अगर हम बात करें तो ना सिर्फ ये कि उनकी जानिब से इसकी मजम्मत नहीं की जा रही खुल कर, बल्कि ये जो जंग है, जो यकतरफा मैसेकर है, उसको रुकवाने के लिए कोई उनकी जानिब से इक़दामात भी नजर नहीं आ रहे। जंग का तो वर्ड यहाँ पे मुझे ना अशफाक, क्योंकि जब कल जो बाइडन ने भी बोला ना कि जी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि जंग बंदी की जाए, जंग बंदी एक आप इजरायली मार रहे हैं, फलस्तीनी मर रहे हैं, तो ये जंग बंदी तो आ ही नहीं जाती। यहाँ पे किस चीज का ट्रूस है, आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है, हम साथ में ये भी देख रहे हैं अशफाक, एक क्रिमिनल साइलेंस है, नेग्लिजेंस, साइलेंस, सपोर्ट, यानी कि आप देखिए कि वहाँ पर इसराइल की जानिब से बहिमाना जुल्म ढाए जा रहे हैं, मजालिम किए जा रहे हैं, मीडिया हाउसेस को नहीं बख्शा जा रहा, लेकिन उसके बावजूद एक आवाज़ जो कहीं से उठ रही हो। और सलामती काउंसिल में, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो कि आलमी जो उमूर हैं उनमें जो मुल्क हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, लेकिन वो सिर्फ चंद ताकतों का या फिर उनकी जो एक फेवर्ड जो एक ताकतें हैं उनकी सपोर्ट में है। और एक करारदाद चीन की जानिब से जब पेश की गई तो उसको जनाब वीटो कर दिया गया। बिल्कुल। और साथ में आपने एक चीज़ देखी, कहा जा रहा है कि जी फ़लस्तीनियों से आलमी दुनिया अपील कर रही है कि आप अपनी जान बचाएं। वो कैसे अपनी जान बचा सकते हैं? कोई ये तो बात ही नहीं कर रहा। वो भूख से मर रहे हैं, फ्लास से मर रहे हैं, उनके पास उनके घर नहीं है, जहां वो रहते हैं वो जगह तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। जी जनाब, तो इस वक्त जो अहम तरीन बात है वो है रिंग रोड स्कैंडल, और ये रिंग रोड स्कैंडल है रावलपिंडी का, जिसमें डिज़ाइन की तब्दीली का मामला था और उसमें वज़ीर आज़म के मुशीर जुल्फ़ी बुखारी ने तहकीकात के लिए ख़ुद को पेश करते हुए ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और उन्होंने ट्वीट किया जिसमें कहना था कि जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं हो जाता ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। जी, और रिंग रोड या रियल स्टेट के किसी और जारी मंसूबे से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो इस हवाले से जुडिशल इंक्वायरी की हिमायत करते हैं। उधर वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने रिंग रोड के अलॉटमेंट के साथ किसी सियासी शख्सियत का ताल्लुक मुस्तरद किया है और उनका कहना है कि अलॉटमेंट तब्दील करने की तकनीकी वजूहात थी। रिंग रोड के शुरू से आखिर तक एक इंच ज़मीन भी साबित हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या कहना था गुलाम सरवर साहब का, आपको सुनवाते हैं। पहले रोड का स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे कौम की किसी एक फर्द की एक इंच एक मरला साबित हो जाए ता याद सियासत पूरा खानदान छोड़ देगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी रिंग रोड मंसूबे के मामले का नोटिस लेते हुए कहा है कि इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। रिंग रोड केस में मुलव्विस किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी सूरत रियायत नहीं मिलेगी, एहतसाब से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात के लिए डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन को सौंपते हुए जामे रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत दी है। बिल्कुल जी, और साथ में मामले की तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील देने का हुक्म दिया है। तो ये रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा एक ऐसा मंसूबा है जो कि अपनी तामील से पहले ही एक तरह से कॉन्स्पिरेसीज का शिकार हो गया है, कंट्रोवर्शियल ये मंसूबा हो गया। और इसी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया और उन्होंने कहा कि जब तक तमाम तर मामला क्लियर नहीं हो जाते, जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक वो अपनी सीट पर वापस नहीं आएंगे। इसी वाले से मजीद तफज़िया लेंगे। हमारे साथ तो मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स के होस्ट और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ है साबिर शाकिर साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बाखबर सवेरा को आपने वक्त दिया। साबिर साहब, कितना पेचीदा ये केस लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया है।
साबिर भाई तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच रही क्योंकि वो जाहिर है कि इस वक्त नहीं सुन पा रहे हमें, तो उनसे हम बाकी चीज़ें लेंगे, इस बारे पे राय लेंगे कि ये आखिर मामला, ये पिंडोरा बॉक्स जो खुला है, इसका अंजाम कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक मंसूबा था, तकमील से पहले ही उनकी तब्दीली के हवाले से बात की जा रही थी। अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि डिज़ाइन की तब्दीली से कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, और जाहिर है कि जब आप रिंग रोड का मंसूबा ऐसा है कि जब कहीं से गुजरेगा तो उस इलाके की तकदीर ही बदल जाएगी, और जाहिर है कि उससे सड़कें बनने से बहुत से फ़र्क पड़ते हैं, और जो प्लॉट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जो जगह हैं उनकी जो यहाँ पर काफी सारा हाउसिंग सोसाइटीज भी हम देख रहे हैं कि जी रावलपिंडी की रिंग रोड से अटैच बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं, और वहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटीज में जब प्लॉट भी बेचे जा रहे होते हैं तो वहाँ पर ये भी बताया जाता है कि भाई अब यहाँ पर रिंग रोड बन जाएगी, उसके बाद अभी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें क्योंकि जैसे ही रिंग रोड बनेगी तो इन्हीं प्लॉट की जो कीमतें ये तो करोड़ों में चली जाएंगी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो मंसूबा अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन शुरू होने से पहले ही ये काफ़ी सारा कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे, अगर साबिर शाकिर साहब को हमारे इस वक्त हमारी आवाज़ पहुंचे तो हम उनसे जानना ज़रूर चाहेंगे। साबिर साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। माशाल्लाह, सुबह सुबह साबिर भाई बड़े फ्रेश लग रहे हैं। तो ज़रा बताइएगा हमें कि ये रिंग रोड का जो मंसूबा है, इस पे हुकूमत की जानिब से एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की जाती है, फिर अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि जनाब छोटे अफसरान को आप हटा रहे हैं, असल में तो वज़ीर आज़म साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए क्योंकि अहकामात ही आपने दिए थे। तो ये है क्या मामला, ज़रा गुत्थी सुलझाइए। देखें, अभी तक जो इब्तदाई तहकीकात भी गवर्नमेंट ने खुद ही करवाई है, और रिंग रोड मंसूबा ये जैसे लाहौर रिंग रोड है और जैसे कराची का कोई रिंग रोड हो सिग्नल फ्री, और ट्रैफिक को के बहाव को रोकने के लिए, और उसी तरीके से एक सिग्नल फ्री क्या कहना चाहिए, रावलपिंडी के इर्द गिर्द एक अच्छा मंसूबा, ज़ाहिर मंसूबा तो अच्छा ही था। ये था तकरीबन कोई 60-65 किलोमीटर इब्तदाई तौर पे, और इसकी लागत थी 40 अरब रुपया। उसके बाद फिर ये एक रूटीन का मामला भी है। अगर हम सादा ज़बान में देखें तो जैसे मोटरवे इब्तदाई तौर पे बनाई गई थी, जो इब्तदाई डिज़ाइन था वो कुछ और था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रास्ते में तगड़े किस्म के MNAs और मिनिस्टर्स आते गए, वो फिर उन्होंने कहा कि ये ज़रा थोड़ा सा हमारी तरफ से होके जानी चाहिए, हमारा हल्का भी कवर हो, हमारा भी। तो ये लाहौर पिंडी मोटरवे तकरीबन कोई 385 किलोमीटर लंबी बन गई थी। तो अब भी रिंग रोड जो इब्तदाई तौर पे थी वो 60-65 किलोमीटर थी। अच्छा। इब्तदाई लागत 40 अरब रुपए थी। फिर उसमें मज़ीद एरियाज़ को शामिल करने के लिए उसका कोई रूट तब्दील किया गया। रूट तब्दील करने के बाद उसमें मज़ीद किलोमीटर बढ़ गए। किलोमीटर बढ़े तो 20-25 अरब रुपए की लागत भी बढ़ गई। इसी दौरान फिर 2.3 अरब रुपए की ज़मीन भी खरीदी गई। अब उसमें जो नाम आ रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के भी आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस के भी आ रहे हैं, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके भी आ रहे हैं कि ये सारा उनकी मिली भगत, और उन्होंने अपने अपने एरिया की वैल्यू बढ़ाने के लिए और अपनी ज़मीन की कीमत वसूल करने के लिए ये डिज़ाइन तब्दील करवाया है। ये एक सादा सा इसका स्कैंडल की तफसीलात हैं। उसके बाद फिर कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर अटक, फिर फतेह जंग, ये सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी तब्दील कर दी गई। उसमें नाम आए जुल्फी बुखारी साहब का, उसमें नाम आया शहबाज शरीफ साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इस वक्त हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट हैं सीनियर तौकीर शाह साहब का, उसमें गुलाम सरवर खां साहब का भी नाम आया, और फिर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ थीं एयरपोर्ट और इसके आसपास, उनके नाम भी आए। तो ये जब चीज़ें वज़ीर आज़म तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो जो फौरी हैं उनको फारिग कर दिया जाए। ब्यूरोक्रेसी के फौरन तबादले कर दिए गए, OST बना दिया गया। हमने यहाँ पर ये भी देखा कि बहुत अहम कुछ अफसरान के जिनके नाम आए थे, तो बजाय कि उनको फारिग किया जाता, उनकी तब्दीलियाँ कर दी गई। ये भी तो देखने में आया। जी, उनको ये इब्तदाई तौर पे उनको वहाँ से हटा दिया गया और OST बना दिया गया कुछ को। अब उसमें जाहिर है ऊपर भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, बाबू बैठे हैं, उन्हीं के पेटीबंद भाई हैं, बचाने वाले भी मौजूद हैं। तो पॉलिटिशियंस को ज़रा बचाने वाला कोई नहीं होता इब्तदाई तौर पे,
ان کے لیے وزیر اعظم کی ٹیم میں وہ شامل ہیں. زلفی بخاری صاحب پہلا نشانہ بنے. کل ان کو بلایا گیا اور ان کو بلا کے کہا گیا کہ آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں اور جب تک کہ آپ کلیئر نہیں ہو جاتے. انہوں نے اس کی اطاعت کی اپنے کپتان کی اور استعفیٰ دے کے وہ آ گئے اور ٹویٹ پہ بتا دیا انہوں نے. اب دوسرا خطرہ تھا وہ ابھی ہے, وہ ہیں غلام سرور خان صاحب. انہوں نے کل اس خطرے کو بھانپتے ہوئے, اس وقت تک زلفی بخاری صاحب کا استعفیٰ نہیں آیا تھا, تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ باتیں مجھے کل کابینہ میں یعنی کہ آج کابینہ کے اجلاس میں کرنی چاہیے تھیں, لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوا اور یہ الزامات کا سلسلہ ہے. انہوں نے بھی تحقیقات کی تبدیلی کا مطالبہ کیا, زلفی بخاری صاحب نے بھی تحقیقات تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا. ایک اور چیز بھی وہ مطالبہ کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ جو یہ اپوزیشن کی جانب سے جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب اس کی کڑیاں ڈائریکٹیوز دینے والے وزیر اعظم تھے, اور فروری 2021 کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور ایک ظاہر ہے کہ بریفنگ دی گئی تھی وزیر اعظم صاحب کو, جس کے بعد ایک ڈائریکٹیوز جاری ہوئے تھے مبینہ طور پر, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو جناب اٹک لوپ تھا اور دوسرا پسوال زگ زیگ, یعنی کہ اس کے انہی دو لوپس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جو ایک لینتھ جو ہے اس کی بڑھی ہے اور رستہ چینج ہوا ہے. تو یہ مارگلہ روڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا, تو اس کے بعد یہ ڈائریکشنز وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہوئی تھی. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی آپ تصدیق کر سکتے ہیں اس بات کی کہ ایسا تھا یا ایسے وزیر اعظم صاحب کو بریف کیوں کیا گیا تھا؟ اس میں بات وہی ہے کہ بریفنگ دی جاتی ہے. یہ بالکل بریفنگ آپ کو پتہ ہے کہ کارگل کے معاملے میں بھی نواز شریف صاحب کو دی گئی تھی, تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ دی گئی ہوگی, لیکن اب جو چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک تو وزیر اعظم نے کہہ دیا اور اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا یقیناً کسی نے, اور اگر اس کے ساتھ دو آدمیوں کو فائدہ اٹھایا, انہوں نے کہا کیونکہ وزیر اعظم کی ڈائریکٹیوز موجود ہیں, اگر ہیں تو پھر ٹھیک ہے 2 کے بجائے ہم 4 پوائنٹس بڑھا دیتے ہیں, 6 پوائنٹس بڑھا دیتے ہیں, تو یہ سلسلہ پھر چل نکلتا ہے. اب جو تبدیل کی گئی ہے, اب ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپائنٹ کیا ہے. اب اس میں ظاہر ہے کچھ نام مزید آ جائیں گے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ایکسپرٹس لے کے آئیں, ایکسپرٹس کو ساتھ میں لائیں اور اس کے بعد پھر انویسٹیگیٹ کریں. یہ اسی طرح کی ہے جیسے شوگر سکینڈل آیا تھا, اس میں بھی جہانگیر ترین صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن تبدیل کی جائے اور یہ والے افسر ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ معاملہ آگے جا کے کچھ مزید گل کھلائے گا, یہ بات ذہن میں رکھیے, کیونکہ بنیاد رکھ دی گئی. پھر چیئرمین نیب نے بھی نوٹس لے لیا اور انہوں نے بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. بیورو چیف اسلام آباد پروگرام رپورٹرز کے اینکر پرسن صابر شاہ کے ساتھ موجود تھے. کافی بڑا یہ منصوبہ تھا اور کافی مہنگا یہ منصوبہ تھا, جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ کنٹروورشل ہوا اور ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا, تو بڑے بڑے نام بھی سامنے آ گئے بھائی کس نے کہا کہ بھی ہماری بھی, اور پھر کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب انیشلی ملبہ جو ہے وہ چھوٹے افسران پر ڈالا گیا, پھر اس کا بیک لیش آیا, پھر اب ظاہر ہے کہ زلفی بخاری صاحب جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کر چکے ہیں. غلام سرور خان صاحب نے کہا کہ نام میرا آ جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو دیکھنا ہے کہ اب انویسٹیگیشن جو ہوگی اور نیب کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں. بٹ ایک چیز ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہاں پہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی اگر ان کی چاہے عزیز و قارب ہو کوئی بھی ایسی چیز, لیکن جہاں انصاف کی بات آتی ہے وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ذرا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بٹ کوائن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے سوشل میڈیا گرو وقار زکا کو کرپٹو کرنسی ایکسپرٹ مقرر کر دیا ہے اور صوبائی حکومت نے وقار زکا کو اپنی مشاورتی کمیٹی میں ایک ماہر کے طور پر مقرر کیا ہے جو اس ڈیجیٹل اثاثوں کو ان کی دیکھ بھال کریں گے. تو وقار زکا صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے, تو ان سے مزید اس پر بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم وقار زکا صاحب. وقار زکا صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک میری؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک. صبح بخیر آپ کو. سب سے پہلے تو بھیا سوشل میڈیا ایکسپرٹ, اس کے علاوہ انٹرٹینر, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہوسٹ, اور اب تو آپ ماشاءاللہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے بھی ایکسپرٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ آپ کام کریں, ذمہ داریاں کیا ہوں گی آپ کی؟ اچھا یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے یہ انفارمیشن ہے یہ تھوڑی سی مس لیڈنگ ہے. ہوا یہ ہے کہ
تقریباً آج سے کوئی 1 سال پہلے جو ہے ضیاء اللہ بنگل صاحب جو ہے KPK کے، ان کے ساتھ میری کافی عرصے سے اس بارے میں بات چل رہی تھی، کیونکہ سندھ کے اندر جو IT منسٹر ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. تو بعد میں جب پتہ چلا کہ فیڈرل والوں کے تھرو اگر یہ کام کروانا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ KPK والوں سے بات کی جائے. تو ان کو جب یہ بات سمجھ رہی تھی، 1 سال پرانی بات ہے، ہوا یہ تھا کہ 14 یا 15 فروری کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ وقار زکا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام کریں گے ایز اے کرپٹو ایکسپرٹ. پہلے انہوں نے کہا کہ صرف وقار زکا کو لیتے ہیں کیونکہ اور کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ مجھے صرف ہائر کریں اور کوئی سیلری دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک کرپٹو ایڈوائزری بورڈ بنا دیں اور مختلف لوگوں کو ہم آن بورڈ لیتے ہیں. تو یہ تقریباً 4-5 مہینے پرانی خبر ہے، اور اب تو اس کو میں نے یہ کلیئر کیا. اب تو میں نے وقار صاحب آپ نے تو پچھلے دنوں ایک بڑی ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی بڑے جذبات میں آ کے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، پاکستان کے قرضے بھی ادا ہو سکتے ہیں. تو اب جب آپ کو خیر یہاں پہ ایکسپرٹ بھی اور گرو بھی بنا دیا گیا وچ یو آر، اور آپ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو، سو وٹ گولز یو ہیو ان یور مائنڈ کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب؟ اچھا یہ پھر میں کلیئر کر دوں، یہ تو تقریباً 1 سال سے بات چل رہی تھی. کل صرف یہ ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی میں پیسے نہیں لے رہا اس چیز کے، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وقار زکا اس چیز کے پیسے لے رہا ہے اور کنفیوز ہو رہے تھے کہ یہ ہائرڈ کا مطلب اور ایڈوائزری کمیٹی کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بڑے عرصے سے کام چل رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس میں جو ہے ضیاء اللہ بنگل صاحب نے ریزائن کر دیا تھا. اب ایک نئے کوئی صاحب آئیں گے اور پھر سے دوبارہ وہ سلسلہ شروع کر. لیکن جو MP یعنی کہ ابھی سٹال پہ ہے، ابھی یہ پروسیس جو ہے وہ رکا ہوا ہے، اس پر ابھی کام نہیں ہو رہا. نہیں، اس میں کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر میں وہی بتا رہا تھا، آپ اس کو ڈاکٹر سمیرا لیڈ کر رہی ہیں، اور اس کے اندر ایجنڈا سب سے پہلے یہ کہ فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کو قانون سازی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کر کے دی جا سکے کہ جس کے پاس پاکستان میں کرپٹو ہے اس سے ٹیکس وصول کیا جائے، اور ٹیکس وصول کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے چائنا بٹ کوائن سے بہت پیسے کما رہا ہے مائننگ سے، اور جس طرح ایران بہت زیادہ کما رہا ہے، اسی طرح کرپٹو کرنسی کی مائننگ کا ایک سیٹ اپ میں نے خود لگایا ہے خیبر پختونخوا میں، تاکہ حکومت دیکھ سکے کہ وہاں کس طریقے سے اس سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی جو بھی لوگ ہیں ان کی وہ زمینوں کی قیمتیں کیسے بڑھ سکتی ہیں. سما وقار صاحب اس کے نا جیسے بٹ کوائن کے حوالے سے بھی ایک انسرٹنٹی ہے، جیسے ہم نے دیکھا ایلون مسک کے بھی آپ نے بات کی، تو انہوں نے تو خود مطلب جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ بٹ کوائن کی پرائس کہیں نہ کہیں ڈاؤن جا رہی ہے، اس کی قدر گری، تو وہ اس کو اپنی ٹویٹ کے ذریعے سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے انہوں نے ابھی کیا بھی ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں انسرٹنٹی برقرار رہے گی یا پھر آگے جا کے مستحکم ہو سکتی پرائسز کی؟ نہیں دیکھیں، یہ جو پورا بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کا سلسلہ یہ بہت ہی ونڈی قسم کا یہ ہے، یہ ٹینجیبل نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ایک آسان لفظوں میں بتاؤں، دنیا نے پراپرٹی کا کام دیکھا ہے، گاڑیوں کا کام دیکھا ہے، ابھی یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس میں کام ہوتا ہی اتنا تیز ہے. اور اگر ذہنی طور پہ آپ تیار نہیں ہوں گے، دیکھیں ایلون مسک کا تو اس میں اتنا بڑا ہاتھ نہیں ہے. یہ ایک نیوز جو ہے تھوڑی سی غلط چل رہی ہے، کیونکہ جتنے ان کے پاس بٹ کوائن تھے اگر اس کا مارکیٹ کیپ دیکھا جائے، والیوم دیکھا جائے، تو وہ تو ابھی تک کرپٹو میں تو اثر دیا. اور ایلن مسک کی ایک طرف اور کرپٹو کرنسی کی جو کمیونٹی ہے، جو بڑی بڑی جنہیں ویلز کہا جاتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ بٹ کوائن ہے، وہ سب جو ہے اس کا جو آپس میں مقابلہ چل پڑا ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں کہ ایلن مسک کتنا بیچے گا. یہ ایک ٹیکنیکل سائیکل ہے. 4-5 سال بعد میں جتنے آپ کے لوگ وقار صاحب ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، لے مینز لینگویج میں ظاہر ہے کہ لوگوں کا اس میں انٹرسٹ بھی ہے، لیکن چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس میں فزیکلی کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ڈرتے ہیں اس میں انویسٹ کرنے کے حوالے سے، اس میں آنے کے حوالے سے. تو ذرا سمجھائیے اور لوگوں کو ذرا موٹیویٹ کیجئے کہ اس میں اور دوسری کرنسی میں فرق کیا ہے اور کیسے وہ اس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کبھی زندگی میں اپنا اکاؤنٹ کسی کو نہیں دینا کہ تم وقار زکا پیسے لے لو میرے لیے ٹریڈنگ کرو. کوئی پاکستان میں اگر یہ کہتا ہے اسکیم، سب سے بڑا ڈبل شاہ ٹرپل شاہ ہو گیا وہ. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے، یہ میں پہلے وہ بتا رہا ہوں جس میں لوگوں کے نقصانات ہو رہے ہیں. ملٹی لیول مارکیٹنگ کوئی کر رہا ہے تو گڑبڑ ہے. آپ نے اپنا اکاؤنٹ چلانا خود ہے، یوٹیوب پہ سب موجود ہے. ایک طریقہ یوٹیوب سے سیکھ لیں، نہیں تو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ آپ دونوں جو ہے اگر میرے ساتھ واٹس ایپ پہ سیکھ لیں تو میں آپ کو سکھا دیتا ہوں. اور فیس بک پہ ہم نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے facebook.com/وقار پہ، وہاں جا کے آپ جوائن کریں. جیسے آن لائن کورس کرتے ہیں آپ وہ کریں، آپ نے سیکھنا خود ہے. پیسہ کبھی کسی کو نہیں دینا. یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو آپ کو بہت امیر کر سکتی ہے. بالکل ویسی بات ہے نا کہ آپ کے پاس آپ کا کارڈ، آپ نے اپنے اکاؤنٹ ڈیٹیلز کسی کو نہیں دینی. آپ کے پاس آپ کا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ ہو، اس کی انفارمیشن آپ نے کسی کو نہیں دینا، اس کا پن کوڈ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. اچھا سما وقار، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ ماحول دوست نہیں ہے، یہ ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ امیر آدمی بیچنے کی کوشش کرنا ہوتا تو ایک عجیب سی بات کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹیسلا کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ بٹ کوائن مائننگ کے لیے الیکٹریسٹی یوز ہوتی ہے، یا لیتھیم کی بیٹری جو ہے جب وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے، جیسے وہ بنتی ہے الیکٹرک کار کے لیے، کیا اس کی وجہ سے یہ پرابلم نہیں ہوتی؟ کیا جب راکٹ جاتا ہے
स्पेस एक्स का हवा में, तो वो क्या नीचे से फूल थोड़ी छोड़ता है। तो ये तो एक अमीरों की गेम है जिसके अंदर अमीर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। हाइड्रो पावर के थ्रू हमने यहाँ पर माइनिंग मशीनें अगर लगाई हुई है तो ये तो बिल्कुल एक बेकार बात है आदमी को बेवकूफ बनाने वाली। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि इस गेम में एलोन मस्क के पास बहुत पैसा है, आप प्लीज उसकी ट्वीट देखकर डॉज कॉइन के ऊपर या किसी भी ऐसे कॉइन के ऊपर पैसे मत लगाएं जो आजकल आप लोग लगाए जा रहे हैं कि ये फलाना कॉइन मैंने $100 लगाए 1000 बन गए। आपके पैसे भी डूबेंगे, आप बर्बाद होंगे। और बिटकॉइन की जो साइकिल थी अब वो खत्म हो रही है। साइकिल खत्म होने से मुराद ये कि हर 3 साल के बाद इसकी ईद आती है। वो ईद शुरू हो गई थी, इसी वजह से सोशल मीडिया पे मैं ऐसे से बोल रहा था ऊपर जाएगा। अब ये बिटकॉइन अगर मैं सबको बता रहा हूँ, अगर ये 40,000 से नीचे आता है तो ये जाएगा $35,000 पे, $30,000 पे। मैं क्रिप्टो एक्सपर्ट हूँ, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन एज अ रिसर्चर बता रहा हूँ कि इस वक्त खरीदने का टाइम है, इस वक्त बेचने का टाइम है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपने नजर रखनी है कि जी मुझे $30,000 से खरीदना है। ये जल्दी ट्रेन में मत चढ़ना। अगर पहले से खरीद कर रखा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा भाई कैपिटल बाहर निकालो, अंदर लेके मत बैठो, इससे कुछ खरीदो। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, प्लीज सबसे पहले तो जो हमारी एमपी है डॉक्टर सुमैरा साहिबा केपीके की, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। बहुत कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हुई, बहुत अजीब अजीब बातें भी हुई कि एक फेक अकाउंट बन गया कि जिससे बताया गया सर केपीके गवर्नमेंट ने ये कमेटी डिसॉल्व कर दिया। कुछ ऐसा नहीं हुआ। और कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया नहीं वकार वकार तो हायर ही नहीं हुआ, उसने पता नहीं ऐसी बात कर दी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से और ARY के जितने व्यूअर्स हैं, प्लीज किसी भी फेक अकाउंट को मत देखिए, ऑफिशियल अकाउंट को देखा करें। और दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कसम है, आपको भी, आप दोनों को और सबको, प्लीज अपना पैसा वकार जगह भी बोले कि मुझे दे दो तो नहीं देना पाएंगे। अच्छा वकार, क्योंकि केपीके देखा जाए तो ऐसा पहला प्रोविंस है पाकिस्तान में जहां पर फार्मिंग के हवाले से बात की गई, क्रिप्टो करेंसी की फार्मिंग, माइंस के हवाले से बात की गई। जितना भी थोड़ा बहुत आपने काम किया है, आपको लगा कि उसके समरात कहीं ना कहीं नजर आना शुरू हुए हैं? जी मैं देखिए, मेरे बहुत इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब से, PTI से और अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे पिछले कोई 1 साल में जब कोर्ट से इस चीज की क्लेरिफिकेशन दी कि भाई कोई पाबंदी है ही नहीं, तो उसके बाद जो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, जिसमें अगेन जियाउल्लाह बंगश, डॉक्टर सुमैरा साहिबा और मोहतरमा शगुफ्ता साहिबा जो है, उन्होंने बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके काम किया है इस पूरी चीज को कानून साजी की तरफ लाने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि केपीके एक कंफ्यूजन और है, लोग समझते हैं शायद ये सिर्फ केपीके गवर्नमेंट के लिए हो रहा है। भाई ये सूबाई मसला है, ये फेडरल मसला है, ये सूबाई मसला है ही नहीं। ये कहना कि केपीके के लिए हो रहा है ये गलत है। वहाँ जो भी काम हो रहा है मतलब मुल्क की सतह पे माइंड फार्मिंग के हवाले से काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी वकार सका साहब हमारे साथ मौजूद। इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलेंगे अता तारड़, नून लीग के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं। और जितने केसेस नायब न्याजी गठजोड़ के बने थे और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन से कहा कि एक धेले की करप्शन इसमें नहीं है, तो वो अल्लाह ताला के फजल से एक धेले की करप्शन ना निकलनी थी ना निकली। यहां तक कि माली बेज़ाब्तियां भी उसमें सामने नहीं आ सकी, किसी किस्म का इख्तियारात से तजावुज भी सामने नहीं आ सका। तो ये पिछले 2.5-3 साल कौम का वक्त क्यों ज़ाया किया गया? इमरान खान साहब सुबह उठते हैं तो नाश्ते पे भी उनको शहबाज शरीफ याद आते हैं, दफ्तर जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मीटिंग्स करते हैं, शाम को घर जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि रात को ख्वाब में भी उनको नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ही आते हैं। इस कौम को जो झूठे वादे तब्दीली हुकूमत ने किए थे उसके बिल्कुल बरक्स किया। हमारे पे तो केस बनाया गंदे नाले का, आशियाना का, जिसमें 1 रुपया सरकारी खर्च नहीं हुआ, कोई करप्शन नहीं थी। और खुद इमरान अहमद नियाजी पांव से लेके सर तक करप्शन में डूबा हुआ शख्स है। रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल और उसकी अलाइनमेंट को चेंज करना, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इमरान खान की ईमा के बगैर हुआ हो। मैं बहुत बड़ा ऐलान ये करने जा रहा हूं कि हमारे पास इमरान खान की मीटिंग के मिनट्स की कॉपी आ चुकी है, वो भी मीडिया नुमाइंदगान से शेयर कर ली जाएगी। इस अलाइनमेंट तो को इस्लामाबाद तक ले जाने और जुल्फी बुखारी को माली फ़ायदा देने के हवाले से PM हाउस का एक डायरेक्टिव मौजूद है जिस पर इमरान खान की हिदायत दर्ज हैं कि इस सड़क को इस्लामाबाद के 1 किलोमीटर तक लेके जाया जाए। ना सिर्फ ये
बल्कि इमरान अहमद न्याजी ने 20 अप्रैल 2021 को मारगला हाईवे का इफ्तिताह करते हुए ये बात की कि रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज कर दी गई है और अब रावलपिंडी रिंग रोड इस्लामाबाद के साथ मुंसलिक होगी और ये 1 किलोमीटर इस्लामाबाद में भी आएगी। तो ये वही 1 किलोमीटर है जो संगजानी गांव, जो C-17 सेक्टर तक जा रहा है, जहां पे जुल्फी बुखारी की आबाई रकबा भी है, उनके ख़ानदान की भी ज़मीनें हैं जिसको माली फ़ायदा दिया गया है। आपने अद्वियात का मामला हुआ, 500 गुना कीमतें बढ़ी, आपने आमिर कियानी से पूछताछ नहीं की। जहांगीर खान तरीन वाले मामले में आपने FIR की, चीनी की कीमत का जिक्र ही नहीं है उसमें। चीनी की किल्लत के बावजूद, जानते बूझते हुए कि पाकिस्तान के अंदर चीनी की किल्लत है, आपने चीनी को बाहर भिजवाने की, एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। और जब आपने ये इजाज़त दी, चीनी की कीमतें और चढ़ गई और मुल्क में एक बहरान पैदा हुआ। क्या एक्सपोर्ट की इजाज़त जहांगीर तरीन ने दी थी या बतौर वज़ीर आज़म आपने दी थी? उसके भी जिम्मेदार आप हैं। अगर जो सस्ते बिजली के मंसूबे मियां नवाज शरीफ की क़ियादत में जी, तो नून लीग के रहनुमा अता तारड़ जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी और अभी आगे बढ़ने से पहले ब्रेक ले लें। बिल्कुल जी, छोटी सी ब्रेक तो बनती है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। फ़लस्तीनियों के मसाइब हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। दूसरी जानिब मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती की करारदाद कल कौमी असम्बली में यूनानिमसली अप्रूव कर ली गई और ये करारदाद पेश की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने, जिसमें फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम और बर्बरियत की शदीद मजम्मत, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बढ़ते मज़ालिम पर तशवीश का इजहार किया गया। जी बिल्कुल, और कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ उसमें अरकान ने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा आज रात तुर्की के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ से 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के लिए भरपूर आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का असम्बली से ख़िताब में कहना था कि क़िबला अव्वल कोई मामूली ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, क़िबला अव्वल पर यलगार इस्लाम पर हमला है। बिल्कुल जी, और मसला फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ 2 टोक अल्फाज में पेश किया। अव्वल कोई एक आम मस्जिद नहीं है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, और किबला अव्वल पर यलगार जो है वो इस्लाम पर हमला है। 57 ममालिक जो उम्मा के हैं उनकी आजमाइश है। तारीख इस बात की गवाह रहेगी कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान under the leadership of Prime Minister Imran Khan will be on the right side of history। जवान को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा बैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा के कि आज आपने मेरे हाथ मजबूत किए हैं। जो मुत्तफिका करारदाद से मुझे लैस करके आप भेज रहे हैं, इससे यकीनन पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा। शर्क़ वुस्ता में आप देर पा अमन चाहते हैं तो मसला फ़लस्तीन उसकी कुंजी है। मानता हूं रास्ता कठिन है, मानता हूं रास्ते में कांटे हैं, मानता हूं ताकतवर कुव्वतों का मुकाबला करना है, लेकिन मेरा ईमान है कि सच्चाई में बड़ी ताकत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी कौमी असम्बली में खिताब में कहना था कि मसला फ़लस्तीन पर सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया का है, और वो ये कहते हैं कि वक्त ज़ाया किए बगैर इकट्ठे हों और पाकिस्तान को कायदाना किरदार अदा करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी भी इसराइल जैसी पॉलिसी पर मकबूजा कश्मीर में अमल पैरा है। फ़लस्तीनी बच्ची की फरियाद बयान किए बगैर बात ख़त्म नहीं कर सकता। जिसने हर मुसलमान का दिल जख्मों से चूर कर दिया है, उस 10 साला बच्ची ने कहा था, मैं चाहती हूं कि मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए कुछ करूं, मगर मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो सिर्फ 10 साल की एक बच्ची हूं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं और जो भी मुझसे हो मैं वो करना चाहती हूं, मगर हमारा कसूर क्या है? क्या हम सिर्फ मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं? जनाब स्पीकर,
अगर आज इस बच्ची के सवाल का जवाब इस्लामी ममालिक ने, उम्मा ने ना दिया तो रोज़े क़यामत अल्लाह की अदालत में हम में से हर एक को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़लस्तीनी तज़ियाकार जलाल महमूद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहेगा कि इसराइली जाहिरियत मुसलसल जारी और सारी है, एक जरा मुल्क है, मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से क्या मकासद हासिल करना चाहता है? क्योंकि हम यही देखते हैं कि एक पैटर्न है जिनोसाइड का जो मुसलसल बार बार दोहराता है। मकासद जो हर काबिज़ चाहते हैं वही मकासद है। वो यही चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों का नाम व निशान या फिर ख़त्म हो जाए, फ़लस्तीनियों का जो आबादी है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाए, या फिर फ़लस्तीनी दूसरे शहरों की तरह जैसे दूसरे ममालिक में होता कि वहाँ से वो हिजरत करके जाएं। लेकिन ये फ़लस्तीनी इतना आसान नहीं है कि वो हिजरत करके भाग जाएंगे दूसरे ममालिक की तरह। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो ये है, या फिर फ़लस्तीनी एक ग़ुलामी ज़िंदगी गुजार लें, यानी मुराद इस बात से मुराद ये है कि खामोशी से बह रहे हैं, खाएं पिएं और हमारे कंट्रोल में रहें। ये दो बातें हैं और कुछ। सब रमज़ान के बाद जो ये बर्बरियत शुरू हुई है इसराइली, और उसका जो रिस्पॉन्स दिया गया फ़लस्तीनी शहरियों की जानिब से, वो थोड़ा मुख्तलिफ है। क्या वजूहात इसकी आपको लगती हैं? बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, रमज़ान के बाद जो रमज़ान से जो शुरुआत हुआ है उसमें एक चीज़ बड़ा वाज़ेह दे कर गया है। उसमें एक बड़ा चीज़, और ये मैसेज पूरा दुनिया को लिए भी है, फ़लस्तीनी मुत्तहद है। इस दफ़ा फ़लस्तीनी पहले की बनिस्बत मुत्तहद है। गज़ा, अल-कुद्स और दूसरे जो सिटीज़ है फ़लस्तीन के, जैसे है हमारे वेस्ट बैंक में, मगरबी किनारा में, एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीनी जो रद्द अमल है, ये जो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन, मैं इनको तो मुजाहिदीन कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह इनका ज़्यादा इसराइल को इस दफ़ा नुकसान दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जलाल में। और वो यही बात कर रहे थे कि इस दफ़ा फ़लस्तीनी मुत्तहद हैं और उम्मत मुस्लिमा को भी मुत्तहद होकर जो इसराइली बर्बरियत है उसका मुकाबला करना चाहिए और भरपूर जवाब देना चाहिए, यकजुबान होकर। बिल्कुल, हमने देखा कि टर्की का स्टांस, पाकिस्तान का स्टांस और इवन सूडान का स्टांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, वेरी लाउड मैसेजेस। इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब टर्की और सूडान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके हमरा आज रात न्यूयॉर्क के लिए भी रवाना होंगे। अभी आपके लिए अहम तरीन खबर देते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी नमान कहती हैं कि रिंग रोड तहकीकाती रिपोर्ट ने हुकूमत को फिर बेनकाब कर दिया है। मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए का इजाफा किया गया ताकि चंद लोगों को फ़ायदा हो। क्या ये वही लोग हैं जो मुल्क से करप्शन ख़त्म करने आए थे और शफाफ हुकूमत के दावेदार थे? जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि क्या चीनी, आटा, अद्वियात, पेट्रोल और दीगर करप्शन स्कैंडल्स में किसी को सज़ा मिली? इसी तरह रिंग रोड स्कैंडल रिपोर्ट के बाद भी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो वो क्वेश्चन कर रही हैं ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तहकीकात हैं, उसके प्रोसेस को। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब भी ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान हुकूमत में ही ये काम हो सकता था कि इल्ज़ामात लगें तो तहकीकात होती हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी के दौर में मीडिया के गले बैठ जाते थे, लेकिन मजाल है कान पर जूं भी रिगे। ये है निज़ाम में तब्दीली। हुकूमती एहलकारों का एहतसाब का खौफ होना चाहिए, ताकतवर कानून से मुबर्रा नहीं। उनका ये भी कहना था कि कमिश्नर ने इब्तदाई तहकीकात में इन ऐलानात की तस्दीक की है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और दीगर अफसरान मुलव्विस थे। मजीद तहकीकात के लिए मामला मुतल्लिका इदारों को भेजा जाए। अभी तक मामले में किसी वजीर या मुशीर के मुलव्विस होने का सबूत नहीं मिला। वजीर आज़म की एहतसाब पॉलिसी वाज़े है, हर शहरी कानून की नज़र में बराबर है, अब वो अपोजिशन से हों या काबीना से या किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हों। इल्ज़ामात लगेंगे तो तहकीकात और जवाबदही का उसूल लागू होगा। यही निज़ाम की तब्दीली है जिसका वादा था। अच्छा, एक और ख़बर शामिल करते हैं। कराची का कैफ़े प्याला है मशहूर व मारूफ, वहाँ से एक नाले से लाश मिली थी। अच्छा, अभी अपडेट ये है कि मैयत के जो वरसा हैं वो अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँच गए हैं और जो लाश मिली थी उसकी शनाख्त हो गई है। और भाई जो हैं उसके मकतूल के, उनका कहना है कि हमारा भाई तो सुबह नाश्ता लेने निकला था। बिल्कुल जी, इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, ये बताइएगा ये क्या माजरा है?
دیکھیں کیفے پیالہ کے قریب سے ایک شخص کی لاش ملی تھی جس کی شناخت یونس کے نام سے ہوئی ہے، جس کے ورثہ ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں۔ اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ یہ صبح ناشتہ کرنے نکلا تھا، اسی دوران وہاں پر پولیس سے اہلکار آئے جن کو دیکھ کر وہاں بھگدڑ مچ گئی اور بھگدڑ سے اس کا بھائی نالے میں گر گیا۔ حنیف کا کہنا ہے کہ اس کا بھائی نشے کا عادی بھی تھا اور پولیس سے اہلکاروں نے اسے بچانے کے بجائے سر پر پتھر مارا اور اہلکار آئے بھی دوسرے تھانے سے، جبکہ ابھی ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے، پولیس کا موقف سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والا شخص یونس نشے کا عادی ہے اور یہ ساتھیوں سمیت نشہ کر رہا تھا کہ پولیس پہنچ گئی اور نشہ کرنے والے افراد بھاگے اور نالے میں چھلانگ لگائی۔ ممکنہ طور پر نالے میں چھلانگ لگانے سے یونس زخمی ہوا اور پولیس کو پتہ نہیں چلا کہ چھلانگ لگانے والا زخمی ہو گیا ہے۔ اہل علاقہ نے یونس کو باہر نکالا اور اسپتال میں منتقل کیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ معاملے کی مزید جو ہے جانچ کی جا رہی ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ نذیر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا، اور اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو جاری ٹرینڈز ہیں، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جب موومنٹ چلانی ہو تو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کی ویزیبلٹی کتنی زیادہ ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی جب موومنٹ کوئی بھی تحریک چلاتے ہیں تو ہم اس کے ٹرینڈ سے دیکھتے ہیں کہ جی ہیش ٹیگ کون سا ہیش ٹیگ ہے نا وہ سب سے زیادہ چل رہا ہے۔ طاقتور سمبل ہے یہ ہیش ٹیگ، مطلب آج سے سوچیں 10 سال پہلے یہ کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہیش ٹیگ کیا بلا کا نام ہے، کس مخلوق کا نام ہے اور وہ کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتی ہے۔ بالکل جی، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ اپنی موومنٹ کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور کل جب ہم نے اسپیشلی دیکھا تو کل فلسطین کے لیے، کل کووڈ کے حوالے سے اور کل کراچی کے ویدر کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ ہیش ٹیگ جس میں پتہ چل رہا تھا کہ لوگ سب سے اس حوالے سے بات کریں، لیکن ان ہیش ٹیگس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ کمال فریدی صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں۔ علیکم کمال، ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ سب سے پہلے بتائیے گا کمال، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈز ہیں اور جو بھی ہیش ٹیگ چلنا شروع ہوتے ہیں پہ زیر بحث بھی آتے ہیں، لوگوں پہ بات بھی کرتے ہیں، یہ صرف باتوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے، صرف ایک چرچا ہی ہوتا ہے، یا پھر اس کا ایکچولی کہیں نہ کہیں فائدہ ہوتا ہے، کوئی امپیکٹ ہوتا ہے؟ بالکل امپیکٹ ہوتا ہے، ہر بات کی جو کہی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ وہ کہیں نہ کہیں دیکھی اور سنی اور عمل کی جاتی ہے۔ اب سوشل میڈیا کا جو ہیش ٹیگ کی آپ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں، یہ پہلے زمانے میں کی ورڈز کہلائے جاتے تھے جن کو کنورٹ کر کے ہیش ٹیگ پہ کنورٹ کیا ہے، کیونکہ ایزیلی آپ سرچ کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ کوئی ڈسکشن اگر آپ نے اسٹارٹ کی اس ہیش ٹیگ سے کو یوز کرتے ہوئے تو اس کا مومنٹم کہاں جا رہا ہے، لوگ کتنے اس کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں۔ وائی ناٹ اسٹیرک اور نقطہ یا کوئی بھی ایسی چیز، یا مطلب ہیش ٹیگ سوشل میڈیا کے الگورتھم میں ایک فریز ہے جس سے آپ ایزیلی پوری آرکائیو دے سکتے ہیں اس پرٹیکولر ڈیبیٹ کی۔ وہ ڈیبیٹ جو آپ ہیش ٹیگ یوٹیلائز کرتے ہوئے کر رہے ہیں وہ آپ پوری ایک سیکوینس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ کی ورڈ پہ آپ سرچ کریں گے، فار ایگزامپل آپ ہیش ٹیگ پرٹیکولر ہیش ٹیگ کمپوننٹ یوز کیے بغیر اور وہ کی ورڈ یوز کریں گے تو اس میں بے شمار آپ کے پاس سرچ ریزلٹس آئیں گے کہ یہ بھی اس پہ بات ہوئی تھی اور ارریلیونٹ آئے گا۔ پرٹیکولرلی آپ نے اس ڈیبیٹ میں جانا ہے، اس ڈیبیٹ میں انوالو ہونا ہے تو ہیش ٹیگ کرنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر ہیش ٹیگ اگر جب تک آپ نہیں لگائیں گے وہ ڈیبیٹ میں ان نہیں ہوگی آپ کی ٹویٹ۔ تو یہ ایک ہیش ٹیگ کا امپورٹنس ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ہیش ٹیگ دنیا میں ہر جگہ مانیٹر کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں پہلے ٹاپ 5 ہیش ٹیگ ٹرینڈس ہوتے تھے، اب ٹاپ 20 آ گئے ہیں کہ ٹاپ 20 میں آپ دنیا کی ابھی ہم لاسٹ 1 ویک سے دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ٹاپ 20 ٹرینڈس میں مور دین 18 ٹرینڈس ایسے ہیں کہ جو فلسطین کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ایک چیز اور، مطلب ظاہر ہے آپ کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ آئی ریمبر کہ 2016 میں آپ کرکٹ کے حوالے سے کافی اس چیزیں پہ فالو کر۔ پاکستان میں اویئرنیس کتنی بڑھی ہے اوور دی ایئرز اس حوالے سے؟ کافی حد تک۔ اب لوگ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ نیوز چینلز کو دیکھ کے نیوز لیتے تھے، بریکنگ نیوز، یہ ٹیمپو بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اب جو ٹیمپو ہے بریکنگ نیوز کا وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ابھی بھی آپ تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے نیوز بریک کی تھی پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ تو وہ بھی ٹویٹ کے تھرو آئی تھی۔ سو ٹویٹ سے اب لوگ اپنے مطلب دے آر ناٹ ویری مچ، بٹ دیر از اے ڈفرنس، دے ڈونٹ فلٹر اٹ، وی ہیو ٹو فلٹر اٹ۔ ایبسولوٹلی آپ نے فلٹر کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی ابھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ فلٹر کرے۔ یو آر فریڈم آف اسپیچ آپ کے پاس۔ اس لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیش ٹیگ پہ ہم پاکستان میں اکثر جب گالیاں فاؤل لینگویج بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کیا مانیٹر کرے گی کہ پاکستان میں اس وقت کیا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، کمال ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ تو ذرا سوشل میڈیا کی تھوڑی جنگوں کے حوالے سے بات بھی کر رہے تھے جو کہ ہیش ٹیگ کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اب ہم ذرا بات کرنے جا رہے ہیں باکسنگ رنگ کے حوالے سے۔ اچھا وہ بھی جنگ ہوتی ہے نا، اس کے اندر باکسنگ کس نے کرنی ہے؟ ہمیں نہیں، ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی۔ ہاں، ہمیں بالکل نہیں کرنی، بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے جناب۔
جی بڑا مقابلہ ہے, بڑی تیاریاں ہیں اور اس کے اندر ایک تھوڑی سی دقت بھی آ گئی ہے. اور ویسے انیشلی سجیسٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جناب ٹائسن فیوری جو کہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن ہے ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اینتھنی جوشوا سے. فخر پاکستان اور پاکستان کی پہچان ہے اور زبردست باکسر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم وسیم. وعلیکم السلام. بھائی بتائیے گا, یہ بڑا ایکسائٹنگ میچ اپ ہے, تو اگر یہ میچ ہو جاتا ہے, کیونکہ ابھی ایک اور اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ ڈیونٹے وائلڈر جن کو فیوری ہرا چکے ہیں ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ میں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی جو آپ کا کانٹریکٹ میرے ساتھ موجود تھا تو آپ تیسرا مقابلہ بھی مجھ سے کریں. تو آپ دونوں میچز میں سے کس کو انٹریگنگ دیکھتے ہیں, جوشوا ورسز فیوری یا فیوری ورسز ڈیونٹے وائلڈر؟ آئی تھنک فائٹ تو آن ہو گیا ہے اینتھنی جوشوا اور ٹائسن فیوری کا, کیونکہ میں اور ٹائسن فیوری سیم مینجمنٹ میں ایم ٹی کے گلوبل میں, اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ میں اسی کارڈ میں فائٹ کروں. اور جو ڈیونٹے وائلڈر ہے اس کو تو پہلے اس نے بیٹ کیا, ناک آؤٹ کیا, تو آئی تھنک اس کا جو کانٹریکٹ ہے ری میچ کا اس میں یہ ہے کہ آفٹر دس فائٹ کے یہ جوشوا کے بعد آئی تھنک اس کے ساتھ ایک فائٹ اور بھی نہیں, لیکن ابھی وہ ایک امریکن جج نے یہ کہا ہے آربیٹریشن میں کہ جناب پہلے جو ہے وہ آپ اپنے کانٹریکٹ کے تحت فیوری سے فائٹ کریں, پھر فیوری وائلڈر سے فائٹ کریں, پھر اس کے بعد کسی اور سے فائٹ کریں. اب یہ ہے کہ اسٹیپ اسائڈ فیس دے کے, جو کہ ایک اچھا خاصا سم ہوتا ہے, وہ دے کے فیوری فائٹ کر سکتے ہیں جوشوا سے. جی بالکل, لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ میں اسی مینجمنٹ میں ہوں, آئی تھنک کہ ان کی جو آپس کی جو بات ہے وہ ہو گئی ہے اور فائٹ آن ہو گیا ہے, اور جو ہے کل ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ مینجمنٹ سے کہ یہ فائٹ ہوگی سعودی عرب میں. تو ہو آر یو فیورنگ؟ جی آپ کس کو سپورٹ کریں؟ میں آئی تھنک ٹائسن فیوری فیوریٹ ہے, بیٹر فائٹر ہے ہیوی ویٹ میں اینتھنی جوشوا سے, کیونکہ لاسٹ ٹائم جو اینتھنی جوشوا کی فائٹ ہوئی تھی اینڈری لوئس سے, تو اس نے اس کو ناک آؤٹ کیا تھا, اور جو ری میچ ہوئی تھی دوبارہ سے تو 12 راؤنڈ پہ گیا تھا, لیکن وہ ڈیسیجن پہ اتنی اچھی اس کی فائٹ ہوئی نہیں تھی. لیکن وہ یہی ہوئی تھا کہ وہ بس اس نے مے ویدر والا انداز اپنایا تھا, ہی کیپٹ ہگنگ اینڈ ہی کیپٹ رننگ فرام اینڈی روئز, تو ظاہر ہے کہ, اور دوسرا اینڈی روئز نے اپنا ویٹ بھی بڑھا لیا. جی بالکل, لیکن وہ ایسی ایک فائٹ تھی جس بالکل اس میں پنچنگ نہیں تھی, اس نے 12 راؤنڈ سارا وہ جیسے امریکنز جس باکسنگ کو کہتے ہیں میراتھن ہی کیا تھا, لیکن اس نے پراپر فائٹ نہیں کی تھی اس کے ساتھ جو میکسیکن سٹائل میں, جیسے اگر میکسیکن سٹائل میں اس کے ساتھ لڑتا تو آئی تھنک اس کو دوبارہ ہی ناک آؤٹ کرتا, ہوتے ہیں وہ. چلیں بہت شکریہ جی. محمد وسیم باکسر موجود تھے فخر پاکستان, اور ایک ایسی فائٹ ہونے جا رہی ہے جس میں تو صرف وہ دو بندوں کو دیکھ رہے تھے, آپ نے تو ماشاءاللہ سے صحیح اس میں. ہاں جی, بیکاز آئی فالو باکسنگ, اور ٹائسن فیوری اس کے مینٹل ایشوز بھی تھے, اس کے بہت سے ایشوز تھے, لیکن ہی بیکیم دا ورلڈ چیمپئن, اور اگین ہی از کمپیٹنگ فار اٹ, تو آئی ایم پریٹی مچ ایکسائٹڈ. لڑ نہیں سکتے, کم از کم دیکھ کے اپریشیٹ تو کر سکتے ہیں, اس کے لیے صحت چاہیے ہوتی ہے. یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا, بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری بادری, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں.